بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پروگرام الف کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام الف میں ہم اپنے عہد کے دینی، سیاسی اور مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، ان موضوعات پر جن پر بات کرتے ہوئے ہم عام طور پر ہچکچاتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہمارا ہمیشہ سے ایک ہی موقف ہے، ایک ہی عرض کرتے ہیں کہ جب تک ہم مکالمہ نہیں کریں گے اپنے مسائل کے حل تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور الف مکالمے کی سمت سفر کا نام ہے۔ خواتین حضرات، آج ہم بات کریں گے اسلام میں پردے کے احکام کیا ہیں، تصورات پردے کے بارے میں کیا ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں کو جیو اسٹوڈیوز آنے کی زحمت دی ہے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا۔ خواتین حضرات، میرے دائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز عالم دین مولانا محمد اسد تھانوی صاحب۔ خواتین حضرات، معروف عالم دین ہیں، سب جانتے ہیں، میں کیا تعارف آپ کا کراؤں۔ الف میں کئی بار تشریف لا چکے ہیں اور آپ نے آپ کی کلمات، آپ کی گفتگو سن کر ہمیشہ پسند فرمایا ہے۔ تشریف فرما ہے محترم جاوید احمد غامدی صاحب۔ خواتین حضرات، جاوید احمد غامدی صاحب بھی اس ملک کا معروف اور مشہور نام۔ خواتین حضرات، کئی بار الف میں آ چکے ہیں، ممتاز محقق ہیں، علمی ادبی موضوعات پر گہری نگاہ۔ تشریف فرما ہے محترمہ طیبہ یوسفی صاحبہ۔ خواتین حضرات، طیبہ یوسفی صاحب الف میں آج پہلی مرتبہ تشریف لائی ہیں، لیکن قرآن فہمی اور قرآن آپ کا بنیادی موضوع۔ ہمارے ملک میں قرآن کی تعلیم جو خواتین اور حضرات دے رہے ہیں، ان میں آپ کا شمار، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، چوتھا اور آخری نام اس پروگرام کا محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ۔ خواتین حضرات، فوزیہ وہاب صاحبہ بھی الف کا ایک پرانا نام ہے، پچھلے پروگرام میں تشریف لا چکی ہیں اور آپ کی گفتگو سے ہم سب نے استفادہ کیا۔ MNA ہیں، پاکستان میں اور بیرون ملک پاکستان کی کئی کانفرنسز میں نمائندگی کر چکی ہیں، صاحب نظر ہیں۔ خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز ہم مولانا اسد تھانوی صاحب سے کرنا چاہیں گے۔ مولانا اسد تھانوی صاحب، جیسا کہ آج کا موضوع اسلام میں پردے کا تصور کیا ہے، آپ یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دین کے حوالے سے جو پردے کے احکامات نازل فرمائے ہیں، یہ تصور پیش کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اگر اسلام کا اور اس سے پہلے کی شریعتوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے پردے کو لازمی قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب مدین تشریف لے جا رہے تھے تو وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے تو دو خواتین علیحدہ ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ لوگ جب یہاں سے فارغ ہو کے چلے جائیں گے تب ہم جا کر اپنے بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ پردے کا جو تصور ہے وہ انبیاء ما سبق کے زمانے میں بھی رہا ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو دین کی تکمیل فرمائی اور جو شریعت کو مکمل کیا، اس میں خواتین کو پردے کے لیے قرآن پاک میں تقریباً 7 آیتیں ہیں جن میں واضح احکامات ہیں پردے کے، اور 70 کے قریب احادیث ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو، مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اور خواتین کو جو پردے کا حکم ہے تو اس کو ہم 3 مختلف درجات میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا درجہ تو ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ قرآن کہتا ہے کہ خواتین کے لیے سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہیں، گھر کو سنبھالیں، خاندان کو سنبھالیں، بچوں کو سنبھالیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھروں میں رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور وہ جاہلیت کے زمانے کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے خواتین کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو قرآن میں آیت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ قرآن کہتا ہے کہ پھر گھر سے باہر نکلیں تو اپنے زینت اور اپنے اعضاء میں سے ماں سوائے ان کے جو ظاہر ہیں ان کو، باقی کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور جو مسلمانوں کے جو 4 مکاتب فکر ہیں معروف، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے چہرے کو اس میں شامل نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ما ظہر منہا میں چہرہ شامل نہیں، چہرے کے اوپر نقاب ڈالنا پڑے گا، چادر ڈالنی پڑے گی، چہرہ کھول کے خواتین نامحرموں میں اور مردوں میں نہیں آ سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ نہیں، چہرہ بھی اس میں شامل ہے،
لیکن اگر فتنے کا خوف نہ ہو ٹھیک، تو لیکن جو فقہائے احناف ہیں انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ اس پر ہے کہ ما ظہر منہا میں ہاتھ یا پیر تو ہیں لیکن چہرہ شامل نہیں ہے، یعنی چہرے کے اوپر نقاب ڈال کے آنا ہوگا. ٹھیک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا اس قرآن پاک کی آیت کا، تو انہوں نے کہا کہ لا یرون الرجال ولا یرون، کہ نہ مرد عورتوں کو دیکھیں نہ عورتیں مردوں کو دیکھیں. اسی طرح جو قرآن پاک کی آیت ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قرآن کہتا ہے کہ اپنے جو دوپٹے ہیں ان کو اپنے گریبانوں پہ ڈال لیں. الا لبعولتهن وآباء، اس میں پھر 8 محرم بیان کیے ہیں رشتہ دار جن کے سامنے آ سکے. تو قرآن پاک میں پردے کے تمام احکام بیان کیے گئے ہیں جس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے. اور 70 احادیث ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں مسلمان خاتون کے لیے اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے پردے کے تقریباً تمام اجزاء بیان کیے گئے. یعنی نقاب اس میں شامل ہے، چہرے کا پردہ موجود ہے. جابر غامی صاحب، الا ما ظہر منہا کی بات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ صاحب اس میں نقاب شامل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت اسما سے ہم وہ حدیث مروی ہے کہ حضور کے سامنے تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا کہ جب لڑکیاں بڑی ہو جایا کریں، بالغ ہو جایا کریں، تو وہ ہتھیلیوں اور چہرے کے سوا باقی بدن کو چھپانا ان پر فرض ہے. تو کیا چہرے کا پردہ اور ہتھیلیوں کا پردہ یعنی ہاتھوں کا پردہ کیا اسلام میں ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید نے عام مسلمان خواتین کے لیے نہ تو جس طرح کے سمجھا جاتا ہے پردے کو کوئی احکام دیے ہیں اور نہ وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے. اس میں اصل میں مرد و زن کے اختلاط کے آداب بتائے ہیں اور یہ سورہ نور میں بتائے گئے ہیں. جب عورتیں اور مرد ملتے ہیں، گھروں میں ملتے ہیں، کہیں اور ملنے کا موقع ملتا ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کو 4 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ان میں سے 2 چیزیں وہ ہیں جو مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی، اور 2 وہ ہیں جو عورتوں کے لیے خاص ہیں. پہلی بات قرآن مجید نے یہ فرمائی ہے کہ جب کبھی خواتین سے بات کرنے کا موقع ملے یا آمنا سامنا ہو تو آپ اپنی نگاہوں میں پستی رکھیں، نگاہوں میں حیا ہو، نگاہیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہو. ایسی نگاہیں ہوں جو ایک شریف بھائی اپنی شریف بہن پر ڈالتا ہے. دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اپنے لباس کا خیال رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ایسا لباس نہ ہو جو بدکوارا لوگ پہنتے ہیں، ایسا لباس ہو کہ جس میں حیاداری کا اہتمام کیا گیا ہو. تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ خواتین بالخصوص چونکہ اپنے سینے میں بھی صنفی کشش رکھتی ہیں تو وہ اپنی دوپٹے سے اپنے سینے کو اچھی طرح ڈھانپ کے رکھیں. اور چوتھی بات یہ کہی ہے کہ اگر خواتین نے زیب و زینت کیا ہوا ہو، اگر انہوں نے زیورات پہنے ہوئے ہوں تو ان کی نمائش نہ کریں. اور اس میں یہ استثناء بیان کیا ہے کہ نمائش نہ کریں جب کہا ہے یا ان کا اظہار نہ کریں تو یہ بتا دیا ہے کہ الا ما ظہر منہا. الا ما ظہر منہا بالکل وہی چیزیں ہیں کہ جو عادتاً لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں، ان میں ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہے، چہرہ بھی ہے. تو قرآن مجید نے یہ آداب بتائے ہیں. یعنی میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. جن آیات کا مولانا نے حوالہ دیا ہے ان میں سے سورہ احزاب کی آیات ہیں، وہ ان میں سے پہلی نوعیت کی آیات وہ ہیں جن میں ایک وقتی مسئلہ پیش آ گیا تھا، بڑا غیر معمولی مسئلہ پیش آ گیا تھا. یعنی مسلمان خواتین جب کبھی رفع حاجت کے لیے نکلتی تھی، ہماری طرح کے حالات نہیں تھے کہ بیڈ روم کے ساتھ واش روم موجود ہے، دیہاتی زندگی تھی اور خواتین کو بالعموم منہ اندھیرے باہر نکلنا پڑتا تھا. چنانچہ جب وہ باہر نکلتی تھیں تو یا تو فجر کے بعد یا پھر مغرب کے بعد، تو بعض اوباش لوگوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ بعض بڑے سنگین واقعات ہو گئے. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی وہ آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیت دے رہے ہیں اور ان کے کسی جرم کے بغیر ان پر بہتان عائد کر رہے ہیں، وہ ایک بدترین جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا کہ مسلمان عورتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور عام مسلمان خواتین، یہ جب اس موقع کے اوپر رفع حاجت کے لیے باہر نکلتی ہیں تو اس کا اہتمام کر لیا کریں کہ اپنی بڑی چادریں اوپر ڈال لیں. کیونکہ وہ اوباش جب صبح انہیں تنبیہ کی جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو شبہ ہوا شاید ہماری کوئی لونڈی تھی یا ہماری کوئی اپنی خاتون تھی. تو یہ کہا گیا کہ اپنی شناخت آپ چھپا لیں اور اس موقع پر ان اوباشوں کے لیے موقع نہ فراہم کریں. چنانچہ وہ آیت ختم یہاں ہوتی ہے کہ ذالک ادنیٰ یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور کوئی اوباش ان کو اذیت نہ پہنچائے. اس کے بعد آگے قرآن کہتا ہے لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون من الذین لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک الا قلیلا ملعونین
اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یعنی اگر یہ منافق، یہ بہتان لگانے والے، یہ افواہیں اڑانے والے اور یہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اب بھی باز نہ آئے تو پھر ان کو پکڑا جائے گا، ان کا تعاقب کیا جائے گا اور ان کو قتل تک کی سزا دے دی جائے گی۔ یہ سنگین صورتحال ہے جس میں مسلمان خواتین کی عزت کی بحالی کے لیے اور ان کی عفت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی۔ یہ کوئی ابدی حکم نہیں ہے، یہ کوئی ہمیشہ کی شریعت نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان خواتین کو اگر کسی موقع پر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس طرح کا اہتمام کریں تو وہ ضرور کریں گے۔ تیسری نوعیت کے احکام جن کی طرف مولانا نے اشارہ کیا ہے وہ در حقیقت ازواج مطہرات سے متعلق ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان میں بھی وہی صورتحال تھی۔ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ہدف بنا لیا تھا، وہ اس کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیدہ عائشہ خود اس تہمت کی زد میں آ گئی تھی۔ اتنی شدید صورتحال میں قرآن مجید میں ازواج مطہرات سے یہ کہا کہ اگر تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ یہ پابندیاں نہ گوارا کریں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائیں، اور اگر آپ ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر کچھ زائد پابندیاں آپ کو اختیار کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس کی اخلاقی حیثیت مجروح ہو گئی تو آگے دین نہیں پہنچ سکے گا۔ اس میں ازواج مطہرات کے لیے بلا شبہ بہت سخت احکام دیے گئے ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتی، ان سے کہا گیا کہ وہ گھروں کے اندر رہیں، وہ زیادہ وقت اپنا دین کی تعلیم میں صرف کریں، ان سے تقاضا کیا گیا کہ وہ نماز کا، زکوٰۃ کا خصوصی اہتمام کرتی رہیں، اور ان کے بارے میں یہ واضح کر دیا گیا کہ کوئی شخص بن بلائے ان کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ محرم اعزہ کے علاوہ اگر کوئی چیز بھی مانگنی ہو، مسجد میں چوک چوک بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو پردے کے پیچھے سے مانگی جائے گی۔ تو یہ سخت احکام ان کے بارے میں دیے گئے، ان کا عام مسلمان خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات بھی میں عرض کر دوں، آپ کی بات قطع کلامی ہو رہی ہے کہ قدیم جتنے بھی ادیان ہیں جس کی طرف مولانا نے اشارہ فرمایا ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے وہاں وہ خواتین اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی ہیں، خود پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی ہیں، وہیں کھڑی ہوئی ہیں، وہاں کسی پردے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مردوں کا ایک ہجوم ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ذرا پیچھے ہٹ جائیں گے، ظاہر ہے کہ مرد کبھی ہوتے ہیں نسبتاً، تو ہم بعد میں پانی پلا لیں گے، اس سے پردے کا استنباط ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انجیل کو آپ پڑھ لیجئے، تورات کو پڑھ لیجئے، زبور کو پڑھ لیجئے، قدیم صاحب کو پڑھ لیجئے، میں طالب علم ہوں کا، کسی جگہ آپ کو کوئی شائبہ بھی اس کا نہیں ملتا۔ اور ایک بات بتائیے کہ اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چہرے کا اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا۔ اس میں گزارش ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو، یعنی تمام جو آنے والا زمانے میں مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کی خواتین کو آپ یہ حکم پہنچا دیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو یہ نساء المومنین کو اس میں شامل کر کے، اور قرآن پاک تو ایک ابدی اور آفاقی کتاب ہے، وہ صرف ازواج رسول اور اہل بیت اطہار کے لیے تو کوئی احکام نامہ نافذ نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کی تو یونیورسل اپلیکیبلٹی ہے، جب تک دنیا میں انسان ہے جب تک کے لیے قرآن پاک کی آیات ہیں۔ تو وہ نساء المؤمنین اور یدنین علیہن من جلابیبہن، بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں، اصل قرآن پاک کی جو تشریح ہے وہ تو وہ بہتر سمجھی جائے گی جو عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، یا جو چاروں ہمارے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ وغیرہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اگر میں یا آپ یا کوئی آدمی اس کی رائے سے اختلاف کرتا ہے تو ایک آدمی کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن وہ امت مسلمہ کے اوپر اس رائے کو آپ مسلط نہیں کر سکتے۔ اور دور جدید کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اندر فرق کیا ہے وہ اصل میں سطر اور پردے کو خلط ملط کر گئے، کیونکہ قرآن پاک میں اس پر ہم ابھی آگے آتے ہیں کہ صاحب اس میں یہ حجاب سے کیا مراد ہے، پردے سے کیا مراد ہے، جلابیب کسے کہتے ہیں، لباس سے کیا مراد ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا سا یہ محترمہ طیبہ یوسف صاحبہ اس گفتگو میں آئیں، آپ یہ فرمائیے کہ مولانا اسد تھانوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اور ہاتھ کا پردہ شامل ہے، جابر غانوی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ وقتی احکام تھے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلتی ہوں۔ آپ نے جو سورہ احزاب کی آیات بتائی تو بہت مختلف بات ہے کہ پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ نے اے نبی کی بیویوں تم کچھ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہاں یہ لفظ یوز ہوا ہے، اور یہاں پر ہوا ہے اپنی بیویوں مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے، صاف ایک بات واضح ہوتی ہے، وہی بات جو اسد تھانوی صاحب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ شریعت ان کے کہنے کے مطابق صرف اس خاص وقت تک کے لیے تھی تو یہ آیات منسوخ میں آئے گی، اور اگر یہ آیات تنسیخ میں ہیں تو یہ آیات آپ کو پتا ہوگا قانون تنسیخ کہ جو آیات حکم ختم ہو گیا ہے تو وہ آیات تنسیخ میں آتی ہے۔ یہ آیت مولانا بتائیے آیات تنسیخ میں آتی ہے؟ اگر یہ آیات تنسیخ میں نہیں آتی آیات تو یہ پھر اس کا امپلیمنٹ قیامت تک کے لیے ہوگا۔ آیات تنسیخ کیوں چیز وہ آیتیں جو منسوخ ہو گئی ہیں یا ان کے احکامات جو ہیں حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گئے، اس کے بعد دوسری آیت آ گئی۔ ہاں ٹھیک،
اچھا یہ فرمائیے کہ اللہ ما ظہر منہا کی جو بات ہوئی ہے تو آپ یہ فرماتی ہیں، آپ اس کا موقف جو کلیئرلی آپ کا یہ ہے کہ پردے میں چہرے کا پردہ اور ہاتھوں کا پردہ بھی ہے؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے. یہ محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ، میں اتنی عالم فاضل تو نہیں ہوں، آپ میرے ایک ماشاء اللہ مسلمان ہیں آپ. ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ میں اتنی ساری آیتوں کو کوٹ کر سکتی ہوں، نہ میں کوئی حدیث کا حوالہ دے سکتی ہوں، لیکن جو تھوڑی بہت میری اپنی علم ہے اس میں میں کہیں بھی یہ محسوس نہیں کرتی ہوں کہ اس میں حکم یہ ہے کہ چہرے کو چھپانا ہے. کہیں ہمیں یہ چیز سامنے نہیں آتی ہے. آپ نے خود ابھی ایک حدیث کا تذکرہ کیا ہے جس میں اسما بنت ابو بکر کا ذکر آیا ہے، اور اس حوالے سے اگر احادیث پر اگر آپ چلیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ پورے اپنے جسم کو ڈھانپیں سوائے ہاتھ کے اور چہرے کے. تو یہ چیز ہمارے سامنے ہے، ہمیں کہیں نظر بھی نہیں آ رہا. مثلا آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ چہرہ نہیں چھپا رہے ہیں، آپ ہاتھ نہیں چھپا رہے ہیں، آپ پیر بھی نہیں چھپا رہے ہیں. پھر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں اسی کو آپ جنرلائز کریں گے نا. دیکھیں نا، یہ کہہ رہی ہیں، ان کا کہنا صحیح ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے ہے. یہ لوگ جو ہیں جو اسکول آف تھاٹ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جنرلائز کیا گیا ہے، یہ تمام مسلمان خواتین کے لیے ہے. سورہ احزاب میں تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مثلا ازواج مطہرات دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں. جی وہ مسلمانوں کی مائیں بیان ہوئی ہے. جبکہ جنرل جو خواتین ہیں کیا ان کے لیے بھی یہ حکم نافذ ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. کتنے ایسے واقعات آپ کے سامنے ہیں جہاں پر خواتین اس زمانے میں انٹریکٹ کرتی تھی مردوں کے ساتھ. بلکہ میں ابھی ایک جگہ پڑھ رہی تھی، شاید امیر حسین نام ہے یا امیر علی، ایک ہسٹورین ہے. جی امیر علی ہے. جی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قادر باللہ تک، یعنی آپ اس کو 3rd سینچری ہجری کہیں گے، اس وقت تک عورتوں کا سیکلوژن نہیں ہوا تھا. عورت اور مرد مل کے مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جہاں صفیں بنتی تھی وہاں پر آ کے ان سے گفتگو کرتے تھے. اور کئی دفعہ دکھایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی خواتین سے مختلف مسائل پہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں ہمیں کہیں یہ اندھیا نظر نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا منہ ڈھانپا ہوا تھا. غامدی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ عہد نبوی میں یا بارگاہ رسالت میں جب خواتین حاضری دیتی تھی تو اس وقت کیا وہ پردے میں آتی تھی، یا کیا وہ جلابیب کوئی بڑی چادر تھی ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا؟ آپ فرمائیے. میں آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا، لیکن جو 2-3 نکات اٹھائے ہیں ہمارے بزرگوں نے، میں ان کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ 3 نوعیت کے احکام ہیں. ایک احکام وہ ہیں جو تمام مسلمان خواتین کو دیے گئے ہیں، وہ ابدی شریعت ہے. وہ میں نے عرض کر دیا کہ 4 نوعیت کے احکام ہیں، ان کا خلاصہ بیان کر دیا میں نے. ایک وہ احکام ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے. ازواج مطہرات کا مسئلہ بڑی وسعت کے ساتھ زیر بحث آیا ہے. کسی معاملے کے خاص ہونے سے وہ حکم منسوخ نہیں ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم ایک خاص شرائط کے ساتھ یا خاص طبقے کے لیے ہے. مثال کے طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی سرگوشی کرنا چاہتا ہے، آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے، تو منافقین کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کچھ صدقہ کر کے آئے. اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن میں موجود ہے، تو اس کو قرآن سے نکال نہیں دیا جائے گا. یہ اصل وہ صورتحال کو ہمیں بتاتا ہے. قرآن مجید پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. اس میں حضور کی خانگی زندگی زیر بحث آئی ہے، آپ کے معاملات زیر بحث آئے ہیں، جنگوں کے واقعات زیر بحث آئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کسی حکم کو جب آپ شرائط و حدود کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو وہ منسوخ ہو رہا ہے. ایک تو میں عرض کروں. پھر میں نے یہ عرض کیا کہ ایک تیسری نوعیت احکام کی، وہ احکام وہ ہے جو مسلمان خواتین کو دیے گئے ہیں. ان میں حضور کی ازواج بھی شامل ہیں، ان میں آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور ان میں عام مسلمان خواتین بھی شامل ہیں. لیکن وہ احکام ایک وقتی تدبیر کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک سنگین مسئلہ جب پیش آ گیا تو اس میں بعض ہدایات دی گئی. ان کا تعلق بھی اسی ابدی معاملے سے نہیں ہے. اس کی تردید کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ مسلمان خواتین کو کہا گیا. کس پس منظر میں کہا گیا؟ میں نے آپ کو اس کے پہلے کی آیت سنائی. پہلے کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان عورتوں اور مردوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں اور بہتان لگا رہے ہیں ان کے اوپر، ان کو معلوم ہونا چاہیے کس درجے کا گناہ کر رہے ہیں. درمیان میں یہ حکم دیا گیا ہے، اور حکم دینے کی وجہ بھی یہ بتائی گئی، صنفی کشش نہیں بتائی گئی. یورپ نہ فلا یوزین،
یعنی تاکہ وہ پہچان لی جائے اور کوئی اوباش ان کو اذیت نہ دے. آپ صورتحال کو دیکھیے, بالکل ٹھیک ہے. خاتمہ اس پر کیا گیا ہے کہ اس کے باوجود یہ منافقین باز نہ آئے اور یہ افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم ان کو قتل کی سزا دے دیں گے. مجھے بتائیے کہ اس سنگین صورتحال کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ بالکل. تو یہ نوعیت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس بات سے تو اختلاف آپ دونوں حضرات کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ عارضی کام تھے. سعد تھانوی صاحب اور طیبہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ صاحب یہ ابدی اس میں معنویت پر دلالت کر رہے ہیں. ان کے اندر جو میسج ابدی ہے وہ میسج کیا ہے کہ جو قرون اولیٰ کا زمانہ ہے, صحابہ کرام کا زمانہ ہے اور ذخیرہ احادیث ہے, اس کا آپ مطالعہ کریں. اس کے بعد جو علماء میں سب پہ تبصرہ کر دیتا ہوں, بھی کر دیتا ہوں. اس کے بعد چاروں فقہا کی آ رہے ہیں. اس کے بعد 1400 برس سے جو امت مسلمہ کا ایک تعامل چلا آ رہا ہے, دنیا کے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان میں جو عموماً خواتین کا تعامل چلا آ رہا ہے وہ قرآن پاک کی ان آیات کے اوپر عمل ہے. بلکہ آج سے 60-70 برس پہلے پردے زیادہ وہ تھا کہ بسا اوقات انسان کے گھر میں بچی ہوتی تھی اور رشتہ داروں کے علاوہ محلے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. نہیں, یہ تو کلچر کی بات ہے نا, یہ تو کلچر کی بات ہے. اسلام کا کلچر ہے. قرآنی آیات اور احادیث کو پڑھ کر اس سے کلچر ڈیولپ ہوا, نسل در نسل چلا. 1400 برس گزرنے کے باوجود آج بھی وہ اتنا زبردستی کے ساتھ موجود ہے اور پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں موجود ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ شرفا کے معاشرے میں آپ دیکھیں خواتین عبایا پہن کے, خواتین برقع اوڑھ کے, خواتین چادر اوڑھ کر. دنیا میں آپ کہیں بھی ٹی وی پہ آپ پوری دنیا کے نظائر دیکھتے ہیں. نہیں تو اس وقت جب اسلام نافذ ہوا تھا تو اس وقت کی جو عرب کلچر تھا اس میں برقع تھا, لوگ پردہ کرتے تھے. عرب کلچر میں اگر برقع ہوتا تو تو یہ حکم کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو قرآن پاک میں وَإِذَا سَأَلْتُ, قرآن کہتا ہے نا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. اشرافیہ کی ساری خواتین برقع پہنتی تھیں, اپنا منہ ڈھانپتی تھیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جبکہ دیہات کی عورت ایسا نہیں کرتی تھی اور وہی سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے. ہمارے دیہات میں آپ جائیے, گفتگو رہے گی جاری, لیکن آپ کی بات جہاں سے کٹی تھی غالب صاحب میں کر رہا تھا, میں یہ گزارش صحابہ میں سے ایک نے ایک رائے دی اور دوسرے نے اس کو بالکل برعکس رائے دی. اس سے واضح ہو گئی بالکل یہ بات کہ یہ کوئی ایسا اجماع کا مسئلہ نہیں ہے. دونوں جلیل القدر عالم ہیں. میں اس وقت اس پہ تبصرہ نہیں کرتا کہ ان میں سے کس کی رائے کس بنیاد پر ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ ابتدا ہی سے اس معاملے میں 2 آراء تو بیان فرما دی انہوں نے. اب آ جائیے فقہا پر, ائمہ پر. آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ لوگ جس فقیہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ ہیں. انہوں نے خود اعتراف فرمایا کہ وہ یہ رائے نہیں رکھتے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ متاخرین احناف نے بھی آ کے یہ استدلال کیا ہے کہ فتنے کی وجہ سے ہم یہ سختی کر رہے ہیں, ورنہ قاضی ابوبکر جساس بڑی تفصیل کے ساتھ اور ان کے جلیل القدر حنفی فقیہ ہونے سے کون اختلاف کر سکتا ہے, اس موضوع پر باقاعدہ دلائل دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ایسا ہی چلا آ رہا تھا, یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات بے شک ان پابندیوں میں ڈال دی گئی, اس کے وجوہ اسباب ہیں اور زیادہ تر روایات انہی سے متعلق ہیں. عام مسلمان خواتین میں سے وہ بھی تھیں کہ جو اس کا اہتمام کرتی تھی اور ان کو عام طور پر مطلقہ کہا جاتا تھا, وہ بھی تھیں جو اس کا اہتمام نہیں کرتی تھی. مشہور واقعہ ہے 10 ہجری میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے. اس کے بعد ایک خاتون نے آپ سے سوالات کیے ہیں کھڑے ہو کر, اور اس موقع پر آپ نے ایک صحابی کا رخ موڑ دیا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال تھی کہ اس میں کوئی چہرے کا پردہ نہیں کیا جا رہا تھا. بعض لوگوں نے توجیہ کرنے کی کوشش کی, اس کی طرح حالانکہ حج ختم ہو چکا. حج میں تو واقعہ جو احرام میں تو ویسے ہی احرام ختم ہو چکا تھا, یعنی احرام ختم ہو چکا تھا. بالکل وہ واپس تشریف لا رہے تھے. اس وقت کسی احرام کی پابندیوں کا کوئی سوال نہیں ہے. اس وقت معاملہ بالکل عمومی زندگی کا تھا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ احناف کے فقہا اس زمانے میں جو بھی کہیں, ان کے جلیل القدر فقہا کا یہ کبھی موقف نہیں رہا اور وہ اس کے قائل رہے ہیں ہمیشہ. یبدینا لا یبدینا زینتہن میں وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ ہاتھ, پاؤں, چہرہ اس سے مستثنا ہے. یہ جلیل القدر مفسرین کی رائے بھی ہے. اچھا, زمخشری نے, آلوسی نے, دوسرے لوگوں نے وہ تمام آراء نقل کی ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ رسالت میں جب خواتین حاضر ہوتی تھیں تو وہ چہرہ ان کا کھلا ہوتا تھا, ان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے تھے, گفتگو کرتی تھی, بات کرتی تھی, اپنے مسائل پیش کرتی تھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ موطا میں روایت ہے کہ جب اجتماع ہو رہا تھا تو ایک خاتون نے دوسرے صاحب سے کہا مجھے ذرا بتا دو کہ رسالت میں نے کیا کہا ہے. اپنے تمام معاملات میں ایسا ہی کرتی تھی. سید آسما کے بارے میں اگرچہ روایت پر محدثین نے تنقید کی ہے کہ وہ کچھ صحت پر پوری نہیں اترتی, لیکن وہ روایت جیسی کچھ بھی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ خود حضور نے ان کو کیا کہا ہے.
طیب آپ فرمائیے. آپ ہی کی بات ہے، آپ ہی سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا اس آیت کا امپلیمنٹ کے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ اور کی عزت اور یہ ساری باتیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آج منافقت نہیں ہے؟ آج فتنے نہیں ہیں، عورت کو دیکھ کر آج کوئی تنگ نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے ہم اس آیت کو کہتے سورہ ہیں احزاب ہم پہ لاگو ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. اور لفظ آتا ہے گھونگھٹ ڈالنے کا، تو گھونگھٹ میں آپ کا چہرہ کور ہوتا ہے. اپنے دلہنوں کو، آج کی دلہن نہیں، میں پہلے کی دلہن کہہ رہی ہوں، جو گھونگھٹ کا لفظ ہوتا ہے تو گھونگھٹ میں آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آج یہ صورتحال نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم اس آیت کو لاگو نہیں کرتے، مگر آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج یہ صورتحال نہیں؟ قرآن پاک کی جو آیت ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اعلیٰ کہتے ہی اوپر کو ہے، یعنی قرآن کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ چادر جو ہے اس کو اوپر سے ڈالا جائے تاکہ چہرہ اوپر سے ڈالا جائے تو چہرہ چھپے گا. اور سب کچھ ہمارے معاشرے میں چہرے سے ہی تو ہوتا ہے. آپ کے تو سلوگن ہی ایسے بنتے کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. جلابیب تھی وہ ایک چادر انہوں نے پھاڑی، اوپر سے یہاں باندھ دی اور یہاں اس کو لگا دیا اور پھر وہ یوں پڑی ہوئی تھی. اس میں کہیں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کا خواتین کا چہرہ ڈھپا ہوا ہے. نہیں ایسا کہیں اور نہیں ہے. دوسری بات یہ تو میری ایک بات سنیے، بے پردہ کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ابھی منہ چھپانے کی بات کر رہے ہیں. بے حجابی سم تھنگ ایلس، اور منہ کو ڈھانپنا کچھ اور میں سمجھتی ہوں. میں ٹھیک، آپ یہ فرماتے ہیں غامدی صاحب کہ دربار رسالت میں جب بھی خواتین نے حاضری دی وہ ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ ان کا کھلا ہوا ہوتا تھا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ دونوں حضرات؟ چہرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب خواتین آتی تھیں اور ان کا چہرہ کھلا ہوتا تھا، ایسی وضاحت کہیں بھی نہیں. کہیں نہیں ہے. آپ فرمائیے. سن 3 ہجری میں اور سن 5 ہجری میں ان کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، یہ بھی کہیں نہیں. سنیے سن فرماتے ہیں کہ اس سے استدلال نہ کریں، سن 3 استدلال ہجری کریں میں. قرآن مجید سے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں نہ تو یدنین علیہن جلابیبہن کے مفہوم میں ان سے اختلاف کر رہا ہوں. اچھا، میرے نزدیک بات ٹھیک بیان کر رہے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ ایک خاص صورتحال ہے، میں نے آپ کو اس کا پیش و عقب بتایا ہے، اس کا پس منظر بتایا ہے، اور یہ پس منظر قرآن کی آیات میں سے ہے. اس سے جو میسج ملتا ہے، جو ہماری بہن کہہ رہی ہیں بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو میسج اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ جہاں کوئی خطرے کی صورتحال ہوگی وہاں ہر خاتون اپنی حفاظت کا بندوبست کرے گی. اچھا، اس کے لیے ایک تدبیر وہاں اختیار کی گئی. ہو سکتا ہے کسی دوسری جگہ کوئی دوسری تدبیر اختیار آج بھی اگر ایسے حالت و واقعات میں کہتا ہوں آپ کو پیش آ گئے، آپ آئے پیش. میں مثال دے رہا ہوں، پردہ ہونا چاہیے. نہیں میری گزارش سن لیجیے نا. جی ضروری کا مقابلہ کریں گے. میں اس کے بالکل الٹ مثال دے رہا ہوں آپ کو. 9/11 کے بعد مسلمان خواتین کے لیے باہر یہ صورت پیدا ہو گئی کہ وہ ایک اسکارف بھی اگر لیے ہوئے ہیں تو ان کی عزت عصمت سب خطرے میں پڑ گئی. ہم کو مشورہ دینا پڑا ان کو کہ اس معاملے میں وہ دوسرا راستہ اختیار کریں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا میسج جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. جو ضروری آداب و احکام ہے وہ نور میں بیان کر دیے گئے ہیں. اس آیت کا میسج یہ ہے کہ جب خطرے کی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو خطرے کی نوعیت دیکھ کر اسے نمٹنے کی کوئی تدبیر اختیار کی جائے. اس موقع کے اوپر ایک تدبیر اختیار کی گئی، آج ہم کوئی دوسری تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، کل کوئی تیسری تدبیر اختیار کر سکتے ہیں. میری بہن اس چیز پہ غور نہیں کر رہی کہ سنگینی صورتحال کی کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک بس اسٹاپ کے اوپر کسی لڑکے نے آوازہ کس دیا ہے یا کسی آدمی نے کوئی بری بات کر دی ہے، اس پر قتل کر دیں گے آپ؟ سنگین صورتحال اتنی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے تو قتل تقتیلا، یہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے. ایسی صورتحال میں دیے گئے احکام ہیں، ظاہر ہے وہ انہی شرائط انہی حدود کے ساتھ ہوں گے، اور ازواج مطہرات کے لیے ہی ہو سکتے. یہ تو خواتین بھی شامل ہیں. ازواج مطہرات کے لیے مسائل مومنین. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمان عورتیں، ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان سب کو اس زمانے میں باہر جنگل پھرنے کے لیے جانا پڑتا تھا. یہ بڑی نازک صورتحال ہو جاتی کیونکہ اس کے لیے نکلنا بھی فجر سے پہلے پڑتا تھا اور یا پھر مغرب کے بعد تو منہ اندھیرے. یہ صورتحال پیدا ہوئی جب سب مفسرین نے اس کو بیان کیا، پورا واقعہ بیان کیا. ابن کثیر نے بیان کیا ہے، زمخشری نے بیان کیا، آلوسی نے بیان کیا، سب نے بیان کیا. تو یہاں یہ پس منظر ہے جس کے اندر یہ صورتحال ہوئی. جی تو تدبیر کی جائے گی. جی ہاں، جو ابدی آداب ہے وہ میں نے بیان کر دیا. تو یہ حکم عارضی، یہ عارضی حکم دوبارہ نافذ ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ کیا یہ حالات آج کے ایسے نہیں ہیں؟ میں نے عرض کر دی تھی حالات ہوں گے، ان کے لحاظ سے تدبیر کی جائے گی. میں پوچھ رہی ہوں کہ آیات ایسا نہیں ہے کہ کسی خاتون کو ریپ کرنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ قرآن حکیم کی جو احکامات ہیں یہ دائمی اور ابدی ہیں.
دائمی اور ابدی ہیں. ان کے کہنے کے مطابق چلیے میں ان کی بات سے بھی اگر ایگری کرتی ہوں تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں, چلیے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ جو بتا رہے ہیں بیک گراؤنڈ اس کا حالات جو آپ بتا رہے ہیں تو حالات تو اس سے بھی بدتر ہیں آج. ٹھیک اب ہے, بتائیے حالات پہ گفتگو ابھی ہم کریں گے. حالانکہ ہر جگہ ایسی صورتحال ہے. ٹھیک ہے غامدی صاحب, جتنی لوگ اپنی گاڑیوں میں جا رہی ہیں خواتین, غامدی صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے, اس زمانے میں چونکہ غلامی رائج تھی, باندیاں ہوتی تھیں, ان کا لباس مختصر تھا اور مختلف تھا اور جو مختلف تھا. مختصر بھی تھا اور مختصر بھی تھا. یہ تو کتابوں میں لکھا ہے, مختصر بھی تھا اور مختلف بھی تھا. اور جو مسلمان خاندان تھے اور شرفا کے خاندان تھے اور آزاد لوگ تھے, ان کا لباس مختلف تھا. تو قرآن پاک میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو خواتین کو جب کہا گیا کہ تم چادر اوڑھ کے نکلو اور یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, تو اس آیت کا اصل جو اطلاق ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جو حرہ اور آزاد خواتین ہیں اور جو مسلمان معاشروں سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں ان میں, اور جو باندیاں ہیں ان کے اندر تمیز ہو جائے, تمیز رہے. محترم ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ممتاز عالم دین علامہ ذل صادق حسینی صاحب ہیں. ہم اسی موضوع پر علامہ صاحب سے ان کی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ فرمائیے کہ دین میں پردے سے ایک تو یہ کیا مراد ہے, اور کیا چہرے کا پردہ اور ہاتھ کا پردہ اور پاؤں کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, پردے کے معنی یہ نہیں ہے کہ عورت کو غلاف اڑا دیا جائے اور کوئی اس پر خیمہ تان دیا جائے کہ بھائی وہ عزب معطل ہے, ہم نے اسے گھر میں بٹھا دیا ہے, بلکہ حجاب اور ہے اور پردہ اور ہے. اچھا, یہ فرمائیے کہ خواتین کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں صاحب, بالکل ضروری نہیں ہے. اس کی پوری تفصیل موجود ہے, سورہ احزاب میں دیا ہوا ہے, سورہ نور میں تو بہت ہی طویل تفسیر ہے, اور بالخصوص سورہ احزاب میں یہ دیا ہوا ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلا کرے تو وہ اپنے چہرے اور گردن پر اپنی چادر کا گھونگھٹ لٹکا لیا کرے. وہی جلابیب کی بات جو ہوتی ہے, جلابیب کی بات ہے, یعنی جسے آپ اسکارف کہتے ہیں آج کے زمانے میں. اگر آپ سکھائے جعفریہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے ہمارے یہاں کہ جتنا یعنی چہرہ, ہاتھ اور پاؤں حج کے دوران, عمرے کے دوران ان چیزوں کا کھولنا ہمارے یہاں واجبات میں ہے. یعنی چہرہ کھولنا, اگر چہرہ ڈھانک لیا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ فرمائیے آپ کے بارگاہ رسالت میں جب خواتین حاضری دیا کرتی تھیں تو ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا؟ ان کا چہرہ کھلا ہوا کرتا تھا. اچھا, چہرہ کھول کر جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ نے یہ وضاحت سے یہ بات کہہ دی کہ دین میں چہرے کا پردہ اور ہاتھ کا پردہ اور پیروں کا پردہ نہیں ہے, سوائے اضطراری کیفیت کے. اب یعنی عارضی حکم ہو سکتا ہے, لیکن یہ کوئی دائمی اور ابدی احکامات کے زمرے میں یہ بات نہیں آتی. بہت شکریہ علامہ صاحب, میں بڑا ممنون ہوں آپ کا. السلام علیکم. ایک بات میں نے اور پہلے ذکر کرنے کی کوشش کی تھی. آپ دیکھیے کہ ایک ماں کا رشتہ جتنا مقدس ہے کوئی رشتہ نہیں ہوتا, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات روحانی مائیں ہیں جن کا درجہ جسمانی ماں سے زیادہ ہے, لیکن اسلام ان کے لیے بھی پردے کی پابندی لگاتا ہے. وہ کہتا ہے وَإِذَا, قرآن میں وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویوں جب تم سے کوئی آدمی بات کرے تو گفتگو میں نزاکت مت اختیار کرو, یعنی ایسے لہجے میں مت بات کرو کہ وہ بات کو لمبا کرنا چاہے. اور وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, جب تمہیں کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو. تو قرآن پاک کی یہ تمام ساتھ کی ساتھ آیات کے اسلوب کو آپ ایک ساتھ دیکھیں اور ذخیرہ حدیث کو ایک ساتھ دیکھیں تو اس سے تو عورت, آپ تو چہرے کی بات کرتے ہیں, عورت کی بول کا بھی پردہ ہے. بالکل, عورت کی بات کا بھی پردہ ہے. یہ ورائے حجاب کی بات, یہ تو قرآنی آیت ہے, حدیث بھی نہیں ہے, قرآنی آیت ہے. میں نے عرض کیا آپ سے, یعنی دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ کسی سورہ میں ہیں یا الگ سے لکھی ہوئی ہیں. پوری سورہ احزاب کو آپ پڑھیے, وہ اصل میں ایک مخصوص صورتحال کا ذکر کر رہی ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. منافقین باقاعدہ طور پر اس طاق میں ہے کہ کوئی راستہ ملے, اس میں ازواج مطہرات کو پہلے خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ لستن کاحد من النساء, تمہارا معاملہ عام عورتوں کا سے نہیں ہے, تم پیغمبر کی بیویاں ہو. پھر ان کو چوائس دیا گیا ہے کہ اگر یہ زائد پابندیاں آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ حضور سے الگ ہو جائیں. پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ پابندیاں تم قبول کرتی ہو اور تم سے کوئی خرابی ہوتی ہے تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا, اور اگر تم نیکی پر قائم رہتی ہو تو دگنا اجر دیا جائے گا.
اس پس منظر میں پھر انہیں کہا گیا ہے کہ اب یہ منافقین مسجد نبی میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، یہ یہاں آتے ہیں، یہ اس گھر کو ہدف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ آپ باہر نکلیں گی، نہ محرم اعزا کے علاوہ کوئی بغیر اجازت کے گھر میں آئے گا۔ حد یہ ہے کہ کھانے پر بھی اگر بلایا جائے گا تو دعوت دی جائے گی تو آیا جائے گا، ورنہ نہیں آیا جائے گا۔ اچھا، اور کھانے کے بعد فوراً چلے اٹھ جائیں گے۔ یہ جتنے احکام ہیں لیکن یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ یوں نہیں ہے کہ ازواج مطہرات یہ بات ہو رہی ہے، نبی کی گزارش یہ ہے کہ پردے کی جو آیت اس کو جو نبی کی آپ نے اس کو امت مسلمہ پر پردے کو منطبق کر دیا۔ میں وضاحت کر دوں ایک بات کی، اس بر صغیر ہندو پاکستان میں جو سب سے بڑا علمی گرانہ ہے شاہ ولی اللہ کا، ان کے بیٹے شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے وہ آپ منگوا لیجئے، صحیح الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہیں، عام مسلمانوں کی عورتیں ان کی مخاطب نہیں ہیں، وہ اگر ان میں سے کسی چیز کو بذات خود اختیار کرنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ صاف الفاظ اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی منفرد نہیں بات کر رہا ہوں، یہی احناف کا مذہب۔ اگر پردے کے احکام صرف ازواج مطہرات کے لیے ہوتے نا تو کل ازواجی کا و بنات کے بعد و نساء المؤمنین کا لفظ قرآن کبھی نہ لاتا۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ پھر خلط ببس ہے۔ ایک ازواج مطہرات کے لیے احکام ہے اور ایک احکام وہ ہے جو ایک مخصوص صورتحال میں سب مسلمان خواتین کو دیے گئے۔ تو میں ہم پردے پہ بحث کر رہے ہیں نا، تو پردے کے 3 احکام ہو گئے نا، یعنی ابدی احکام ایک وقتی ضرورت کے تحت سب کو دیے گئے۔ جو جلابیب کا حکم ہے وہ مسلمان عورتوں کے لیے ہے ہی تھا، لیکن اس میں چہرے کا نقاب شامل ہے نا۔ چہرے کا میں عرض کر رہا ہوں، بالکل میں اختلاف نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں پہلے میری بات کو متعین طور پر دیکھیے۔ ایک احکام وہ ہے جو قیامت تک ابدی ہے، وہ سورہ نور کے ہیں۔ ایک احکام وہ ہے جو مسلمان عورتوں کو اس وقت کی ایک مخصوص صورتحال میں اوباشوں کی ضبط سے بچانے کے لیے دیے گئے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک فرق بتاؤں۔ ایک بات یہ بھی قاضی صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تو خیر روایات کی بحث ہوتی ہے، اس میں فیصلہ کن بات کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن احکام اپنے پس منظر اور سیاق و سباق میں بتا رہے ہیں۔ رامجی صاحب آپ کو اس بات پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ازواج مطہرات سے سوال کرنے اور بات معلوم کرنے اور مسائل معلوم کرنے کے لیے یقیناً مسلمان آئیں گے، صحابہ کرام آئیں گے، اور وہ لوگ آئیں گے جو ان خواتین کے لیے اولاد کے درجے میں جن کی روحانی مائیں ہیں، اس کے باوجود قرآن ان کو کہتا ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ تو اللہ طرف نہیں آئیں گے، گزارش وہ نہیں آئیں گے، اصل میں وہ اوباش ہیں جو مسلمانوں کے پردے میں آ کے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن پاک اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جو بدترین لوگ رسول اللہ کو، کہاں مومنین زیر بحث ہے وہاں، یہ بدترین لوگ رسول اللہ کو اذیت دینا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو ان آیت کو بتا دو کہ یہ اپنے ارمان ختم کر دیں، حضور کی بیویوں کے ساتھ ان کے بعد بھی نکاح نہیں کیا۔ وہ نکاح والی بات الگ ہے، یہاں تو ہم پردے کی بات پہ بحث کر رہے ہیں۔ اسی جگہ میری گزارش ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب والی کی درنداری سے روکنے کے لیے حکم دیا گیا۔ مطلقاً اس میں حکم ہے ہر مسلمان کو کہ جو بھی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا ہے، اور حدیث شریف میں آئے کہ جس وقت یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو جناب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ لٹکوا دیا اور حجاب کرا دیا اور پردہ شروع کرا دیا۔ بات یہ ہے کہ جب نبی کی بیویاں جو قوم کی مائیں ہیں اور روحانی مائیں ہیں اور ایک درجہ اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، اور صحابہ کرام جو اس زمانے کے مسلمان اور انسان فرشتے ہیں، ان کو جب حکم دیا جا رہا ہے کہ دروازے کے پیچھے سے بات کرو، سامنا آمنے کی اجازت نہیں ہے، تو عام مسلمان خاتون، ماں، بہن، بیٹی کسی کی، وہ غیر محرم کے سامنے۔ اور دوسری بات یہ کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن جو آیت ہے اس میں 8 محارم کا تذکرہ ہے۔ اگر یبدین زینتہن غیر محارم کے لیے بھی ہوتا تو قرآن یہ 8 محرم مردوں کو اور پھر 3 عورتوں اور بچوں وغیرہ کا ذکر نہ کرتا۔ ان موضوعات پر اور جو 8 محارم ہے اس پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میں نے تو کہا ہے کہ جو سورہ نور کے احکام ہیں وہ ابدی احکام ہیں، ان میں 4 باتیں کہی گئی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کے بارے میں بحث نہیں۔ جی غالب صاحب، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اب تک گفتگو میں نہیں آئی، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ ہی کے ساتھ گفتگو رکھیں گے جاری۔ محترم ناظرین، پروگرام کا وقت محدود ہے، لیکن بہت ساری گفتگو بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن ہم اپنے مہمانوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اگلے پروگرام پھر زحمت کریں، تشریف لائیں، اور تاکہ آپ کی گفتگو سے ہم استفادہ کریں۔ میں دل کی گہرائیوں سے مولانا اسد تھانوی صاحب، جاوید غامدی صاحب، طیبہ یوسفی صاحبہ اور محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ، آپ سب کو شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام الف میں ہم اپنے عہد کے سیاسی، سماجی اور مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، ان موضوعات پر جن پر بات کرتے ہوئے عام طور پر ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ لیکن خواتین حضرات، ہماری ہمیشہ سے ایک درخواست، التجا یہ ہوتی ہے کہ جب تک گفتگو نہیں ہوگی ہم مکالمے
کے ذریعے ہی حل تک پہنچ سکیں گے مکالمے کے. اس لیے گفتگو کی شدید ضرورت ہے. ہم اپنے عہد کے ممتاز علماء، دانشوروں، صاحب نگاہ افراد کو یہاں بلواتے ہیں. ان کی گفتگو سے خلق خدا استفادہ کرتی ہے. ہم بات کر رہے تھے خواتین و حضرات اسلام میں پردے کے احکامات کے بارے میں. پچھلے ہفتے بھی آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ فرمایا ہوگا. پچھلے ہفتے کیا گفتگو رہی اس موضوع پر، اس تعلق سے ایک جھلک آپ کے سامنے. اور سب کچھ ہمارے معاشرے میں چہرے سے ہی تو ہوتا ہے. آپ کے تو سلوگن ہی ایسے بنتے ہیں کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. جو تھوڑی بہت میری اپنی علم ہے جی اس میں میں کہیں بھی یہ محسوس نہیں کرتی ہوں کہ اس میں حکم یہ ہے کہ چہرے کو چھپانا ہے. کہیں ہمیں یہ چیز سامنے نہیں آتی ہے. قرآن پاک کی یہ تمام 7 کی 7 آیات کے اسلوب کو آپ ایک ساتھ دیکھیں اور ذخیرہ حدیث کو ایک ساتھ دیکھیں تو اس سے تو عورت، آپ تو چہرے کی بات کرتے ہیں، عورت کی بول کا بھی پردہ. قرآن مجید نے عام مسلمان خواتین کے لیے نہ تو جس طرح کے سمجھا جاتا ہے پردے کو کوئی احکام دیے ہیں اور نہ وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں، میں مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا آپ کے سامنے کراتا چلوں. خواتین حضرات، تشریف فرما ہے مولانا اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، جامعہ اشرفیہ سکھر کے محتمم، بہت ملک کا معروف اور مقبول نام. خواتین حضرات، تشریف فرما ہے جاوید احمد غامدی صاحب. خواتین حضرات، ممتاز محقق ہیں، تشریف لائیں لاہور سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے خاص طور پر، لاتعداد کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ. تشریف فرما ہے محترمہ طیبہ یوسفی صاحبہ. خواتین حضرات، طیبہ یوسفی صاحبہ اخبارات میں لکھتی ہیں اور آپ کا بنیادی موضوع قرآن. تشریف فرما ہے محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ. خواتین حضرات، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے متعلق ہیں، ممتاز سیاسی کارکن ہیں. کانفرنسز وہ ملک میں ہوں یا بیرون ملک، بہت لاتعداد آپ نے اٹینڈ کی. ہماری خوش قسمتی کہ آپ یہاں موجود ہیں. خواتین حضرات، ہم بات کر رہے تھے اسلام میں پردے کے کیا احکامات ہیں. پروگرام کا آغاز ہم جاوید غامدی صاحب سے کرنا چاہیں گے. غامدی صاحب، پچھلے پروگرام میں گفتگو آپ کے ذہن میں یقیناً ہوگی، اس میں بہت سارے لفظ گفتگو میں آئے تھے: جلابیب، حجاب، ستر، سوات. یہ فرمائیے کہ ان الفاظ کے مابین کیا فرق ہے، ان کی معنویت کیا ہے، ان کے مفاہیم کیا ہے؟ سطر فقہا کی اصطلاح ہے، یعنی اس میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کیا مقامات ہیں جن کو ڈھانپنا ضروری ہے. اور میں یہ عرض کر دوں کہ اس میں جو فقہا کا نقطہ نظر ہے اس کی بنیاد میں کوئی ایسی کبھی روایات موجود نہیں ہے. عمومی طور پر یحفظوا فروجہم سے انہوں نے استنباط کیا ہے. حجاب کا لفظ اصل میں جو مولانا نے آیت پڑھی ہے جو ازواج مطہرات سے متعلق ہے، فصلہن من ورائے حجاب، وہیں آیا ہے. اور ازواج مطہرات ہی کے بارے میں حدیثوں میں بھی استعمال ہوا ہے. خود سیدنا عمر یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کو چونکہ ہدف بنایا جا رہا ہے تو ان کے لیے حجاب کے احکام نازل ہو جائے. چنانچہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں اصل میں حجاب کا لفظ وہاں پہ جو دروازے پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. سوات کا لفظ جو عربی زبان میں شرمگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ شرمگاہ جو ہے اس سے ہم سب واقف ہیں کہ اس کو ڈھانپنے کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کسی شخص کی. تو یہ اس کے احکام. جلابیب، ہاں، جلابیب کا لفظ اس آیت میں آیا ہے جس میں مسلمان عورتوں کو جب وہ رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں اور بادشاہ نے تنگ کرنا شروع کیا تو پھر یہ کہا گیا کہ وہ ایک بڑی چادر لے کے نکلیں تاکہ ان کے بارے میں کوئی شخص صبح یہ نہ کہہ سکے کہ جی مجھے تو اصل میں دقت ہوئی تھی پہچاننے میں، خیال کیا ہمارے گھر کی لونڈی جا رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے ایک بڑی چادر ان سے کہا گیا لے لیں. اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ واقعی اسی طرح لینے کے لیے کہا گیا تھا. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اوباش گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ ان کی لونڈیاں اور ان کے گھر کی عورتیں نہیں ہیں، مسلمانوں کی خواتین ہیں، اور ان کو کوئی اذیت نہ دے. اور میں عرض کر رہا ہوں اس کے بعد کی آیت پڑھی ہے. اس کے بعد کی آیت یہ ہے کہ اگر یہ منافق، یہ جن کے دلوں میں روگ ہے، یہ جو مدینے میں اس طرح کی بہتان کی افواہیں پھیلاتے ہیں، باز نہ آئے تو یہ پکڑ لیے جائیں گے اور قتلوا تقتیلا، عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے. آپ فرمائیے کہ ایک نبی کی ازواج کے لیے یہ آیت، وہ ماحول، تو کیا ہم اس کو اس حد تک محدود رکھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو ان آیات کی تفاسیر مفسرین نے بیان کی ہیں، جیسے جلباب کی بات آئی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے، یقیناً میری رائے تو ان کے مقابلے میں کوئی امت مسلمہ اس کو اہمیت نہیں دے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک میں یہ جو من جلابی بھی ہے اس میں جلباب سے
تو انہوں نے کہا ایسی بڑی چادر جو سر سے اور پیر تک سب کو ڈھانک لے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. بات یہ ہے کہ سر سے پیر تک تو جب ہی ڈھانپا جائے گا جب چہرہ بھی اس کے اندر آ جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس میں انہوں نے کہا اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو. آج کل کا جو زمانہ ہے یا جو بھی جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ چہرے کا کھلا رکھنا فتنے کی ابتدا یہیں سے ہے. چہرے کا جو ورنہ آپ کو یہ کثیر خواتین چہرے کے اوپر نقاب ڈالے. اور یہ جناب مجھے شدید احتجاج ہے اس بات پہ کہ خواتین کو اور گناہ کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا گیا ہے. جہاں عورت ہوگی ایک منٹ جہاں عورت ہوگی وہاں گناہ ہوگا، اس لیے اس کا پردہ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے اس کا ڈھانکنا، اپنا چہرہ ڈھانکنا ضروری ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں یہ تمام چیزیں اس لیے کی گئیں کہ عورتوں کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے. میرا اپنا نقطہ نظر یہی ہے کہ ان کو باورچی خانے کی حد تک محدود کر دیا جائے، ان کو اپنے حقوق سے بالکل لا تعلق کر دیا جائے، ان کو ناواقف کر دیا جائے، ان کے اندر انیشیٹو ختم کر دیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو آج کل آپ فضا دیکھ رہے ہیں، میں یونیورسٹی میں 1975 سے لے کے 79 تک پڑھتی تھی. اس دوران مشکل سے ایک آدھ عورت مجھے برقعے میں نظر آتی تھی. اب مجھے ہر دوسری عورت نظر آتی ہے. آپ نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ 70s اور 80s میں مڈل ایسٹ میں عرب عورتیں تھیں، انہوں نے بڑی ترقی کی، ان کو یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن ملے، انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھانا بھی شروع کیا، ان کے پاس علم آنا شروع ہوا. جب علم آیا تو جو ریلیشنز ہے اتھارٹیز کے درمیان اس میں جو رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا، وہ تبدیل ہونا شروع ہوا. اس تبدیلی کو روکنے کے لیے یہ پھر سے یہ اس طرح کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اس طرح کے جو ادب ہے جس میں پردے کا ذکر ہو، جس میں عورتوں کو بار بار بتایا جا سکے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، تو وہ اس کا سلسلہ شروع کیا. مفت میں بٹتی ہیں یہ کتابیں تاکہ عورتوں کو بتایا جائے کہ تمہارا مقام گھر پہ ہے اور گھر سے باہر نہ نکلنا. لیکن جیسے محترمہ آپ نے فرمایا کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعداد میں، باپردہ عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو شعوری سطح بھی تو بلند ہو رہی ہے، لیکن جو خواتین نہیں، یہ انڈوکٹرینیشن ہو رہی ہے، یہ انڈوکٹرینیشن ہو رہی ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں؟ بالکل بالکل. آپ فرمائیے. آپ کا خیال ہے زبردستی پردہ کرایا جا رہا ہے؟ دیکھیے زبردستی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ جس طریقے کا ماحول بنا کے دیں گی، جس طرح کی بات ان کو بتا کے دیں گی، ویسے ہی کریں گی. اچھا یہ فرمائیے، اب کیونکہ گفتگو کا رخ تبدیل ہو گیا آپ کی گفتگو کے بعد، آپ یہ فرمائیے کہ وہ خواتین جو مکمل حجاب میں ہوتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، وہاں ان کے ماحول میں یا وہ خواتین جو پردہ نہیں کرتی، جرائم کا امکان احتمال کہاں رہتا ہے؟ میں اس پہ کیا بولوں. میں یہ سمجھتی ہوں جہاں جہاں سیکلوژن ہوتی ہے، جہاں آپ الگ الگ کر کے رکھتے ہیں، وہاں پر جو پرومسکیوسٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہاں زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. اچھا میں اسی سوال کو پھر کرتا ہوں آپ سے کہ جنسی جرائم جو ہمارے معاشرے میں، دنیا میں پھل پھول رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ایک عورت جو پردے میں ہے. کیا جنسی جرائم پہلی بار ہے؟ نہیں، میں اس کی جب سے سرزمین پہ ہے اس وقت سے چل رہا ہے سلسلہ. آج ہم اپنا معاشرہ اگر دیکھیں، آج ہماری سوسائٹی میں، پاکستان کی سوسائٹی میں وہ خواتین جو پردہ کرتی ہیں، وہاں جنسی جرائم کا شکار وہ زیادہ ہیں یا وہ خواتین جو بے پردگی اختیار کر رکھی ہے وہاں یہ مسائل زیادہ ہیں؟ میرے خیال میں کوئی ایسی اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ ڈسٹنگوش کر سکیں. طیب آپ فرمائیے. جی، پہلی بات تو آپ کا جواب کہ آپ کہتی ہیں کہ عورت کو محدود کر دیا گیا ہے. کہیں پر بھی عورت اور گناہ کو ملا کر میں نے آج تک کوئی ایسی آیت نہیں پڑھی جہاں پر، نہیں میں قرآن کی بات کر رہی ہوں، میں نے پورے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں پڑھی جہاں عورت اور گناہ کو ملا کر بتایا گیا کہ گناہ کا سبب عورت ہی ہے. رائٹ. دوسری چیز، میں قرآن شریف کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں بات کر رہی ہوں انٹرپریٹیشن کی. ایکچولی یہ جس اسکول آف تھاٹ کے وہاں اسٹیٹس کوئزم پر زیادہ، میں آپ ہی کی بات کر رہی ہوں. کوئی چیز آگے نہ بڑھے، وہاں کوئی تبدیلی نہ آئے. جو مرد اور عورت کا ریلیشن ہے جو اب سے 1300 سال پہلے بنایا تھا، یا جو بھی صورتحال ڈیولپ کروائی گئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے، اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کوئی کر سکے. اچھا اسد تھانوی صاحب آپ فرمائیے، کیونکہ ڈائریکٹ یہ گفتگو آپ سے ہے. اصل میں گزارش یہ کہ ہم تو قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی کے اندر اسلامی نقطۂ نظر کی پہ بات کر رہے ہیں. اگر اس اسلامی احکام کے مطابق میرا عمل اس سے مختلف ہے یا آپ کا عمل اس سے مختلف ہے
تو جو ایٹرنل اصول ہیں اور یونیورسل اصول ہیں ان کو ایک آدمی کے عمل کی وجہ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ اصول تو اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ اب قرآن پاک میں یہ آیت ہے والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ خواتین جو بوڑھی ہو چکی ہیں، یعنی جو نکاح وغیرہ کے معاملات سے باہر نکل چکی ہیں، وہ اپنے ایسے فالتو کپڑے یعنی برقع یا چادر اتار کر رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے استثناء صرف اس لیے کیا کہ جو خواتین جوان ہیں، بہنیں ہیں، یہ قابل نکاح ہیں، ان کو پردہ اسلام نے جو بتایا اس کے اوپر انہیں عمل کرنا ہے۔ لیکن جب ایک بوڑھی عورت دادی پردادی کے اس میں ہو جائے اور اس کے بعد اگر وہ فالتو کپڑے چادر یا برقع نہ اوڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات میں مختلف مواقع، تو ہمیں ان 7 کی 7 آیات کو اکٹھا رکھ کر اور تب دیکھنا پڑے گا، اور احادیث کو سامنے رکھ کر اس کے بعد پورا معاملہ دیکھنا ہوگا۔ کسی ایک آیت یا کسی ایک ٹکڑے سے ہم کو ایک اسلام کی شریعت کے جو احکام ہے وہ تو سامنے سب چیزوں کو رکھیں گے۔ جہاں تک آپ نے خواتین کی بات کی، بات یہ ہے کہ خواتین کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، مردوں کا اپنا ایک دائرہ کار ہے۔ خواتین جیسے خواتین کے حکم تو دونوں مرد اور عورت کے لیے ہے کہ ایک دوسرے کے لیے نگاہیں نیچی کرو، مردوں کے لیے بھی یہی حکم آیا، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم آیا، لیکن پردے کا یا شرم کا سارا بوجھ جو ہے وہ اونس عورت پہ ڈال دیا جائے گا، مرد پہ نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ تمہیں اپنا منہ چھپانا ہے کہ کہیں تم کرپشن کا ایلیمنٹ مرد میں نہ ابھار سکو۔ دیکھیے فیسیلیٹیشن جو ہے وہ مرد کو دی جا رہی ہے، عورت کو نہیں دی جا رہی۔ عورت پہ تو یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ یو آر دا بیسٹ آف برڈن، تو آپ اس کو اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، اور مرد پہ کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں ہو رہی۔ دیکھیے عورت کو جتنا مقام اسلام نے دیا ہے، بغیر محرم کے عورت کو نکلنے کو منع کیا گیا۔ اگر محرم نہیں ہے، بھائی صاحب میری بات سنیے، یہ محرم کے ایشو کو آپ کب تک چلائیں گے؟ اچھا فوزیہ میں آپ ہی کی بات کروں کیونکہ ہم موضوع پر ہیں تو زیادہ اچھا ہے، وقت بھی بہت محدود ہے۔ یہ فرمائیے کہ جو فوزیہ فرما رہی ہیں پردے کے تعلق سے باتیں، کیا پردے کے یہ اصول، قرآنی اصول، دینی اصول جو آپ نے بیان فرمائے، کیا اس میں کوئی اجتہاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک کی آیات کے احکام میں تو کوئی اجتہاد انسان نہیں کر سکتا۔ جو پردے کی آیات کو آپ انہی آیات میں شمار کر رہے ہیں جن میں اجتہاد نہیں ہو سکتا؟ قرآن پاک کے جو احکام ہیں وہ تو اٹل ہیں، اور یہ واضح ہیں اور واضح بھی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے، صحابہ کرام کے عمل نے، قرون اولیٰ کے عمل نے، اور اس کے بعد 1400 برس سے مسلمانوں کا جو تواتر چلا آ رہا ہے اس پہ ایک اجماع امت ہے، وہ ایک مسلمانوں کا فیصلہ شدہ معاملہ ہے۔ اجماع امت ہے یہ۔ خود مولانا نے اس کو تسلیم کیا کہ 2 جلیل القدر صحابہ کے درمیان اس معاملے میں 2 آراء تھیں، پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ خود امام ابو حنیفہ کی یہ رائے نہیں ہے، فقہائے حناف اس سے بالکل مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ ولی اللہ کے خانوادے کا جو سب سے پہلا ترجمہ ہے اٹھا کر دیکھ لیجیے، انہوں نے تینوں آیات کے الگ الگ مقامات متعین کر دیے ہیں۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ خلط مبث ہوا ہے، احکام بالکل الگ الگ جگہ کے ہیں، ان کو الگ الگ جگہ رکھیں تو نہایت موضوع احکام ہے۔ یعنی ابدی طور پر جو ہدایات دی گئی ہماری بہن بھی اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بات کہ مرد بھی اپنی نگاہوں میں پستی رکھیں، عورتیں بھی اپنی نگاہوں میں پستی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، خواتین اپنا سینہ بھی ڈھانپ کر رکھیں جب کبھی مردوں سے ملنا ہو، اور وہ اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں۔ ان میں سے کس چیز سے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے وہ ابدی احکام۔ ان کا جو سبب بتایا گیا ہے وہ بھی دیکھیے کیا ہے، ذالک ازکی لقلوبکم، یہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے، جبکہ سورہ احزاب میں یہ بات نہیں کہی گئی، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یوزین، تاکہ پہچانی جائے اور ان وباشوں کی اذیت سے بچ جاؤ۔ یعنی وہاں نوعیت بالکل مختلف ہے۔ اصل میں غلطی یہ ہوئی ہے، وہاں آزاد عورتوں اور غیر آزاد عورتوں کے درمیان اس میں فرق کیا گیا۔ میں نے وجہ بتا دی ہے کہ وہ لوگ یہ اوباش صبح جب ان کو پکڑا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی منہ دھیرے، ہمیں تو اصل میں شبہ ہوا کہ یہ ہماری کوئی خاتون ہے۔ یہ جنسی جرائم کی آپ نے بات کی، آج کل کے زمانے کے اسٹیٹسٹکس تو آپ فراہم کرتے رہیے، میں آپ کو عہد رسالت میں آپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یعنی ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہوئی ایک خاتون کو ریپ کیا گیا، مشہور واقعہ۔ جی جی بالکل۔ اچھا، مائز نے اسی طرح کا معاملہ کیا، مہیرہ نامی خاتون کو ریپ کیا، جب اس خاتون کو حضور نے بلایا تو شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیر کے اس کو واپس کر دیا۔ اس طرح کے اور بہت سے واقعات پیش آئے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ خواتین کو کہیں بند کر کے بٹھا دیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ سارے حادثات ختم ہو جائیں گے۔ حکم کی علت پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، اس پر نظر رکھنی چاہیے۔
جو پردے کی آیت ہے، ہمارا موضوع بحث تو اس وقت وہ ہے اس کے بارے میں نے جناب رسول اللہ صلی پردے اللہ کی علیہ جو آیت وسلم ہے یہ در حقیقت ایک وقتی مسئلے کو پیش کرنے کے لیے جی ہاں مسلمان عورتوں کو ہدایت دی. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا سے اس کو آگے میں نے لے اس کے میں چلتے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ مولانا جیسے اگر مجھے آپ جی جی فرمائیے آپ فرمائیے. کہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بالکل تاریخی ریکارڈ پر ہے کہ مسلمان عورتوں کے ہاں جب تک وہ عرب میں رہی ہیں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. ہر طرح کے رجحانات خواتین میں ہوتے ہیں، پہلے سے بھی ایک تبدل چلا آ رہا تھا. کچھ خواتین بے شک نقاب پہنتی تھی، یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ خواتین کو حج کے معاملے میں کہا گیا، تو اسی لیے کہا گیا کہ بعض خواتین کے ہاں یہ روایت موجود تھی. یہ بعض مردوں کے ہاں بھی ایک زمانے میں موجود رہی. ہمارے خلفاء نقاب پہنتے رہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بازنطینی عیسائی ہیں اور یہ مجوسی ہیں جن کے ہاں خواتین کے بارے میں یہی صورتحال تھی جو بعد میں ہم نے اپنی اشرافیہ میں پیدا کی ہے. مسلمان اس سے متاثر ہوئے. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت ابھی حال میں کتاب آئی ہے کیرل آرمسٹرانگ کی، جس میں اس نے ہسٹری آف گاڈ میں پورا چیپٹر لکھا ہے اس کے اوپر کہ بازنطینی عیسائیت اور مجوسیوں کے پردے سے مسلمان کیسے متاثر ہوئے. اس سے آگے بڑھیے، خود ہندوستان میں آپ ویلڈورا کی اسٹوری آف سیویلائزیشن پڑھیے، پوری جلد ہندوستان پر ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کلچر کیسے ڈیولپ ہوا کہ ایک عورت جو ہے وہ نکلے گی نہیں باہر، پالکی جوڑی میں لے جائی جائے گی، اس کے بالوں پر تک سے نگاہ نہیں پڑے گی، وہ اگر کبھی کپڑے بھی دھونے کے لیے لٹکائے گی تو سین کے اندر نہیں لٹکائے گی. یہ سارا جو اشرافیہ کا کلچر ہے یہ کس قرآن میں ہے، یہ کس حدیث میں ہے، یہ کس فقہ میں لکھا ہوا ہے، یہ سارا یہاں وجود پذیر ہوا. جب یہ کلچر موجود تھا آپ کی دلی کی اشرافیہ میں، اس وقت بھی ہمارے دیہات کی خواتین جو تھیں وہ محنت کرتی تھیں، وہ اپنے خاوندوں کے لیے سامان لے کے جاتی تھیں، وہ چارہ ڈالتی تھیں، اور یہ جتنی باتیں بیان کی جا رہی تھیں ان میں سے کسی کا بھی اہتمام نہیں. تو یہ کیا مقامی کلچر کو کیا پھر مسلمان کر دیا گیا؟ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ 13-14 سال آپ کہتے ہیں اجماع، میں یہ کہتا ہوں کدھر سے اجماع ہوا ہے. اچھا اس میں اجماع نہیں ہوا؟ یعنی صحابہ کرام کے ہاں تو آپ دو مختلف آراء بیان کر رہے ہیں. اسد تھانوی صاحب سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو مقامی اور آپ کا جلیل القدر امام ابو حنیفہ مختلف رائے ظاہر کر رہے ہیں. تو اس کلچر کو وہ پالکیاں اور تمام چیزیں، پھر یہ برقع ایک چیز آئی کہ برقعے کا آغاز ہو گیا، یہ ہمیں نہیں ملتا، یہ جلابیب سے برقعے کی شکل اختیار کر لی. تو یہ چیزیں کیا مقامی کلچر کا حصہ تھی جسے ہم نے حلقہ بگوش اسلام کر لیا؟ ایسی بات نہیں ہے. ازواج مطہرات کے تذکرے میں باقاعدہ ملتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اونٹ کے اوپر جو ہودج رکھی جاتی تھی وہ پالکی کی ایک قسم کی جو چاروں طرف سے اس پہ پردہ ہوتا تھا، اور خاتون اس کے اندر بیٹھ جاتی تھی. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا بس اوقات کہ خاتون بیٹھی یا نہیں بیٹھی، خاتون موٹی ہیں یا دبلی ہیں، یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا. یہ جناب رسول اللہ صاحب، یہ جو غامدی صاحب کی بات ہے یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے کہ دہلی کے اشرافیہ کو گزشتہ 100-150 برس میں دیکھ کے لوگوں نے پالکی شروع کر دی. یہ رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ امہات المومنین جب تشریف لے جاتی تھی تو باقاعدہ ہودج کہلاتا تھا، اس کے اندر اس کو 4 آدمی اٹھا کے اونٹنی کے اوپر رکھتے تھے. نہیں اسد صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلی کی اشرافیہ کا کلچر کچھ اور تھا، اور جو دیہات میں رہنے والی دلی کے اطراف کا جو ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام نے دہلی سے اس کو لے لیا. اسلام نہیں ہوا. میں نے یہ نہیں کہا، آپ نے جتنی مثالیں دی ہیں وہ میری بات کی تصدیق کرتی ہیں. کسی مسلمان عام خاتون کے بارے میں یہ کوئی بات نہیں بتا سکتے آپ کو. میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے تو احکام یہی، ان کے بارے میں تو ان کو سے بتانے کے لیے حدیثوں میں موجود ہے. باقیوں کا بھی ہونا چاہیے. عام خواتین کا کوئی ذکر نہیں. عام خواتین جنگوں میں جاتی رہی ہیں، پیدل چلتی رہی ہیں. میں آپ سے عرض کروں عام خواتین کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے. پالکی کی آپ بات کر رہے ہیں، مشہور واقعہ روایات کے اندر آیا ہے کہ ایک چرواہی جو اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا. وہ ایک آدمی نے خود آ کے اعتراف کیا، حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن یہ احکام جاری نہیں کہ ایک کل سے عورتیں جو ہے اپنی بکریاں چرانے کے لیے نہیں جائیں گی. اس آدمی کو تنبیہ کیا. احکام اسلام پہ دیکھیے، احکام تو اپنی جگہ اٹل ہیں لیکن ان پہ 100% عمل تو ایک طرح نہیں ہوگا. اس معاشرے میں پاکستان ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان ہے، لیکن 160 ملین میں جو آدھی عورتیں کیا سب ایک جیسا طریقہ اختیار کرتی ہیں؟ ہمارے اس پروگرام میں نے تو یہ کیا کہ اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میری گزارش وہی تھی کہ عورت کو گھر میں بیٹھنا چاہیے تو اس چرواہی کو احکام جاری کرنے چاہیے تھے کہ اتنی بری صورتحال پیدا ہوگی، بیوی کل سے باہر نہیں نکلو گی. اچھا اب غامی صاحب ذرا سے اس بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. یہ تو بات کی ہم نے خواتین کے پردے کے تعلق سے. یہ فرمائیے کہ یہ صرف خواتین ہی پر پردے کے احکامات نہیں ہیں، مردوں پر بھی ہیں. جیسے نگاہیں نیچے رکھنے کی بات کی، 2 باتیں دو باتیں خواتین کو زائد کی گئی ہیں. اچھا نہایت معقول ہے. ٹھیک، تو ذرا غض بصر کے بارے میں کچھ فرمائیے کہ کیا اس کے مفہوم کیا ہے؟ غض بصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے نہیں اوپر ٹھوکر کھا گر جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ میں حیا ہونی چاہیے، نگاہ میں پستی ہونی چاہیے، نگاہ خط و خال کو جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، ٹک کی باندھ کر دیکھنے والی نہیں ہونی چاہیے. یہ مطلب ہے اس کا.
ایک شریفانہ نگاہ جو یہ بات تمام وہ ٹریٹس ہیں جس کے یہاں پر مرد مرتکب ہے مستقل. یہ مطلب ہے اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے ہمارے مرد مرتکب ہیں. دیکھتے کس کو ہیں؟ جس کو بھی ان کے دل و دماغ کی اصلاح کرنی چاہیے, ان کو قرآن کے احکام سنانے چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ انہیں یہ کرنا ہے. اور اس کنڈیشن میں کیوں آتی ہے کہ مرد ٹک ٹکی باندھ کے ان کو دیکھیں؟ کیا مطلب ان کی سہولت کے لیے ہم اپنے آپ آپ دیکھیے بہت اچھا آپ نے اس طرف اس کو موضوع کو لائے ہیں. میں آپ سے چلیے ہم آپ سے اس بات پہ ایگری کرتے ہیں, آپ 70 کا کہہ رہی ہیں, آپ اس کا کہہ رہی ہیں. یہ بھی تو آیا نا کہ اپنی زیب و زینت کو دکھاتی نہ پھر زمانے جاہلیت کی طرح. جو آپ کے لیے زیب و زینت ہے, ہو سکتا وہ میرے لیے زیب و زینت نہیں. زیب و زینت اپنے زیورات, اور اس میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایسے زیورات بھی نہ پہنے جن کی جھنکار کی آواز بھی آئے. ٹھیک ہے, جو 70 کا حدود آپ کہتے ہیں, ہاتھ ہیں, چہرہ ہے, بغیر میک اپ کے اتنا سب چھک کر جو عورت جا رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے گا. اور جہاں تک بات آپ کہہ رہی ہیں کہ مزدور خواتین پیشہ لوگوں کی, ان کو دیکھ کے لوگ ٹک ٹکی باندھ رہے ہوتے ہیں. بھائی کیا بات کر رہی ہیں؟ نہیں. غامدی صاحب یہاں پر ایک پوائنٹ یہ اٹھا, اس پہ ہم بات کریں گے ابھی, زینت کے اظہار کی. تو یہ اظہار زینت سے کیا مراد ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ عورتیں دونوں صورتوں میں ہوتی ہیں. ایک سادگی سے, ایک معقول طریقے سے, جیسے مرد باہر نکلتے ہیں وہ بھی نکلتی ہیں. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کسی تقریب میں, کسی موقع پر بہت زیورات پہنے ہوئے ہیں, بہت بناؤ سنگار کیا ہوا ہے. اس میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جو جسم کے حصے چھپے ہوئے ہیں ان کے زیورات اور بناؤ سنگار کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. معقول بات ہے. یہی کہا, لیکن اس میں بھی یہی کہا ہے کہ عورتیں جو ہے کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو مردوں کو متوجہ کرنے والا ہو. اس میں اصل میں آپ کے دل پر پیرا بٹھایا ہے کہ آپ کا اپنا رویہ ایک سادگی کے حلیے پہ کوئی پیرا نہیں ہے آپ کا خیال؟ بس جتنا ہے میں نے بتا دیا, جتنا ہے بتا دیا, جتنا ہے بتا دیا ہے کہ ان کو غرض بسر سے کام لینا ہے, ان کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, ان کو اپنا سینہ ڈھانپ کر رکھنا ہے, ان کو اپنے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی. دونوں کے کام یہاں آپ بتا رہے ہیں نا, بتا رہے ہیں آپ مردوں کا بتا رہے ہیں. دو باتیں عورتوں سے متعلق ہے, دو مردوں سے متعلق. اچھا, اظہار زینت میں غام صاحب یہ فرمائیے کہ کیا یہ جو ہار ہے یا پرفیوم ہے, کہ یہ اظہار زینت میں آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے. اس کے معاملے میں قرآن مجید کا منشا یہی ہے کہ ایک خاص حلقے سے باہر اس کی نمائش نہ کی جائے. اس کی نمائش. اور اس کے علاوہ مزید کیا اظہار زینت میں کیا کیا ہوتا ہے؟ بناؤ سنگار اور زیورات وغیرہ یہ نظر نہیں آنے چاہیے جتنے ممکن حد تک. قرآن مجید نے وہیں الا ما ظہر منہا کہا ہے کہ جتنا ممکن حد تک, مناسب حد تک چھپا کے رکھنا ہے چھپا کے رکھو, اور جو ظاہر ہوتے ہی ہیں, ہاتھ کے ہیں, چہرے کے ہیں, پاؤں کے ہیں, ان کے بارے میں استثناء ہے. استثناء ہے. جی بالکل, اسی کو بیان کیا تھا مولانا صاحب. استثناء یہ ہے, مانتے ہیں آپ؟ صرف ہاتھ اور پاؤں کا, چہرے کا نہیں. چہرے کا نہیں. اچھا, یہ ہار وار اور یہ پرفیوم کا بھی ہے کہ پرفیوم آدمی ایسی نہ لگا کے نکلے کہ جو دوسروں تک پہنچے. ٹھیک ہے, خواتین کو ممانعت ہے. اچھا, ممانعت ہے خواتین کو. اچھا, اگر وہ یہ جو نیکلس وغیرہ اگر نظر آ رہا ہے تو وہ بھی نہیں, اس کو وہ بھی یعنی جو زیور ہے وہ نظر نہیں آنے چاہیے. جب چہرہ آپ ان کے کہنے کے مطابق اگر اتنا کور کر رہے ہیں, اسکارف انہوں نے کہا جیسے, اور وہ جو ذل صادق صاحب تھے انہوں نے بھی کہا اسکارف کی بات کی, تو اسکارف یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے, تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کے زیورات اسی میں چھپ جائیں گے. ٹھیک, اس کی نمائش جی ہوگی ہی نہیں, مگر وہ بھی تو پہن کے نکلی ہے, تب بات ہے نا. ٹھیک. اچھا, مردوں کو جو سطر کے جو احکامات ہیں وہ جیسے فرمائے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک, اس کے علاوہ اور مزید کیا گفتگو فرمائیں گے آپ؟ یہ تو سطر ہے, یعنی ناف سے لے کر. ہاں بالکل. اور یہ فقہا کی رائے ہے. اچھا, قرآن و حدیث نہیں, قرآن و حدیث نہیں ہے, فقہا کی رائے ہے. آپ کی فرمایا جی, آپ کیا فرماتے ہیں مردوں پہ کیا کیا پابندی ہے؟ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ہے, تو وہاں فروجہم کا بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے سطر بھی ترجمہ کیا ہے. یہ تو ایک ضروری سطر ہے, یعنی جو بالکل لازم کے درجے, یعنی آداب میں سے یہ ہے کہ انسان کا پورا لباس ہونا چاہیے. یہ اس کا تو اطلاق مردوں پہ بھی ہوتا ہے, جیسے فوجیہ کہتی ہے مردوں پہ, مرد بالکل آزاد ہیں, ایسے آزاد مرد بالکل نہیں. مرد اور عورت دونوں کے احکام ساتھ ساتھ ہیں قرآن پاک میں. احادیث شریف کو بھی آپ کبھی چیک کر لیجئے, آپ ان کی گفتگو دیکھا کریں, سارا کا سارا زور عورت پہ ہوتا ہے. اس کا پردہ نہیں ہے تو لہٰذا وہاں گناہ ہو گیا, یا گناہ ہونے کی امید ہے, یا یہ کہ آپ اٹریکٹ کرنا چاہتی ہیں, مطلب ہر چیز کے کونوٹیشن ڈائریکٹ وہ نیگیٹو بن جاتی ہے. نہیں, اختلاط ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں ضروری ہے. دیکھیں نا, 50% مرد ہے, 50% عورت ہے. اسلام 50 کی بات ہو گئی یہاں پر, یہاں کچھ مساوات قائم ہو گئی. بات یہ ہے کہ اگر خالی ہی عورتیں ہوں گی اور مرد نہیں ہوں گے تو کوئی گفتگو ہی نہیں. پھر تو جب تک مرد نہیں ہوگا, مرد اور عورت دونوں ہوں گے تبھی تو گفتگو ہے. اسی لیے تو پردے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ عورت مردوں میں نہ نکلے بغیر برقعے کے, بغیر چادر کے. یعنی یہ آپ کا کہنا تو کوئی مناسب بات نہیں ہے
کہ سارا زور اور کیونکہ مرد موجود نہیں ہوگا صرف عورتیں ہوں گی تب تو کوئی کلام ہی نہیں ہے نا، پھر تو کسی پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بحث پھر تو جیو کے پروگرام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا غانوی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ کیا بالوں کا پردہ ضروری ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کوئی بال ایک نظر نہیں آنا چاہیے عورت کا، یہ بات نہ قرآن میں بیان ہوئی نہ حدیث میں بیان ہوئی۔ اچھا، اور آپ اس چیز کو نہیں مانتے کہ بالوں کا پردے کی کوئی پابندی نہیں ہے قرآن و حدیث؟ کوئی واجبات میں سے نہیں ہے، مناسب ڈیسنٹ لباس پہننا چاہیے۔ حدود آپ کچھ بتا رہے ہیں تو سطر میں تو بال چھپ جائیں گے، آپ تو اپنی بات کے خلاف جا رہے ہیں۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں، میں تو فقہا کا موقف بیان کیا، میرے نزدیک تو صدر کے جتنے احکام بیان کیے جاتے ہیں میں کب سے کہہ رہی ہوں اس طرح سے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، میں نے تو بار بار یہ کہا ہے نا قرآن میں نہ حدیث اچھا نہیں، آپ یہ فرمائیے طیبہ صاحبہ کہ کیا خواتین اپنے بالوں کو دکھا سکتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ مولانا صاحب آپ بالکل نہیں؟ فوزیہ صاحبہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ اپنا عمل مت بتائیں، اسلام کو اصول بتائیں۔ دیکھیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ دین کیا کہتا ہے اس کو جانے، کیوں غامدی صاحب؟ مسلمانوں کی دیکھیے بات یہ مسلمانوں کی ایک تہذیب ہے، ہماری خواتین عام طور پہ سر ڈھانپ کے رکھتی ہیں، اس کو آپ تہذیب کے دائرے میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ کوئی واجبات میں سے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک بال نظر آ گیا تو پتہ نہیں خاتون کیا گناہ کر بیٹھے گی، اس طرح کی کوئی بات قرآن حدیث میں نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے، ڈیسنسی ہے، نہیں اس جی کے ایسی اپنے بات آداب نہیں ہے۔ ہیں، قرآن حدیث کی اگر آپ بات کریں تو مسلم کی حدیث ہے کہ فاطمہ بنت قیس کو جب وہ طلاق ہو گئی تھی اور ان کو جب مختوم کیا بھیجا گیا وہ نابینا تھے تو آپ سے نے کیا فرمایا تھا کہ اگر وہ سر سے دوپٹہ، جی نہیں، انہوں نے فرمایا تھا اگر تم سر سے دوپٹہ اتار کر رہو گی تو تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی گناہ نہ ہوگا۔ تو مطلب ہے کہ نامحرم کے سمجھے مسلم کی حدیث سے آپ اس کو نہیں کر ہر چیز کو اس کے موقع محل میں رکھیے۔ ایک خاتون کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو ایک گھر میں 24 گھنٹے بسر کرنے ہیں، جی، تو مردوں غیر محرم مردوں سے ملنے میں جن آداب کا لحاظ کیا جاتا ہے وہ باعث مشقت ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کو پابندی نہیں ہوگی کیونکہ نابینا ہے، آپ اطمینان سے رہ سکیں گے۔ یہ ایک موقع ہے، محل ہے، اس سے پردہ کہاں سے نکلا ہے؟ اچھا آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے سطر کا حدود تو بتائیے، میں اتنی دیر سے پوچھ رہی ہوں۔ آپ کی نظر میں سطر عورت کا سطر قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ خواتین اور مرد دونوں کو اپنے شرمگاہوں کو بہت اچھی طرح ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، مطلب عورت کتنی کھلی ہو سکتی ہے، یہی سطر ہے، مناسب لباس پہنا ہوا بس کافی ہے، بالکل۔ آپ تو سب سے ہی آگے چلے گئے، مطلب ابھی تک تو صرف چہرے اور ہاتھ کا سطر کا آ رہا تھا، اب آپ میں کہتے اس پہ ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے آپ آگے چلے گئے یا پیچھے نہ جائیے، ہاں یہ آپ باتوں کو علمی طریقے سے سمجھیے۔ میں نے ابھی آپ کو توجہ دلائی اور ہمارے مولانا کو بھی توجہ دلائی کہ آپ کے احناف اتنی بڑی تعداد میں آپ کا سب سے بڑا امام وہ رائے نہیں رکھتا جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو اگر اس کو حق حاصل تھا، فتنے کا اگر ان کو حق حاصل تھا، یا آپ ان کی رائے کی غلط رائے بالکل نہیں، وہ تو میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ جناب اگر کوئی خطرے کا موقع ہے تو احتیاط کر لیجیے، لیکن دین کا حکم وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ پردے کو فتنے سے کیوں دیکھیے بات یہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے، میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان کا یہ تذکرہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات یہ کہ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی بالکل کہ وہ شریعت کے حکم کی حیثیت سے اس کو بالکل بیان نہیں کرتے، اس معاملے میں ان کی رائے دوسرے لوگوں سے مختلف ہے، احناف کی رائے مختلف ہے۔ تمام احناف کے علماء جلیل القدر علماء جو ہیں احناف کا جو متأخرین ہے وہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے اوپر ہے، اور انہوں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن میں چہرے کے اوپر آپ کے چادر ڈالنا۔ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلے تو میں نے صرف اس کا حوالہ اس لیے دیا تھا کہ آپ علمی چیزوں کو علمی طریقے سے دیکھیں، یہ ایسی کوئی متفق علیہ تعبیر نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ موقع، میں کہتا ہوں اس کے بعد کے دلیل القدر احناف کا بھی نہیں، قاضی ابو بکر جساس نے تو ایک تفصیلی بحث کیا احکام القرآن میں اسی آیت کے اوپر، حضرت اور یہ بتایا ہے کہ اس میں یہ آغاز شامل نہیں۔ اچھا آپ فرمائیے، ہاں چاروں اماموں میں سے 3 اماموں کا تو یہ قول ہے کہ چہرے کے اوپر بھی پردہ کیا جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر فتنے کا خوف ہو، یعنی بازاروں میں جانا ہے کہیں، تو پھر چہرے کے اوپر پردہ ڈالا جائے گا، ہر وقت رہے گا۔ وہ ایک عارضی حکم کی بات آ گئی جو غامدی صاحب مستقل کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جی اپنے آپ اس کو دائمی یا ابدی حکم نہیں بنا ہے۔ فتویٰ امام ابو حنیفہ کے اس قول پہ نہیں ہے، فتویٰ جو ہے وہ باقی تینوں اماموں کے قول کے اوپر ہے۔ احناف نے جو فتویٰ دیا ہے، جو فقہائے احناف کی بات یہ غلط بیان کر رہے ہیں، فقہائے احناف نے جو فتویٰ دیا ہے وہ باقی تینوں اماموں کے قول کے اوپر دیا، امام ابو حنیفہ کے قول کے اوپر نہیں دیا۔ میں بالکل درست بیان کر رہا ہوں، میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک فقہائے احناف مولانا سے پوچھ لیے ہیں کون، یعنی ابو بکر جساس جو ہے وہ حنفی فقیہ ہیں یا نہیں ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ بھی ہے، ان کا فتویٰ بھی نہیں، مائنس امام میں ابو آپ سے عرض حنیفہ، کروں نہیں ایسی بات نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ جو موقف بیان فرما رہے ہیں کہ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ
نہیں ابو حنیفہ بھی، اس کے بعد کے جلیل القدر فقہاء حنفی بھی، متاخرین جو حنفی فتح القدیر ہے، شامی ہے، کتابیں کھول کے دیکھیں اس میں ان کو اچھا ٹھیک ہے، یہ بات پڑھاتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کیا لکھا ہوا اس میں۔ اچھا یہ بات میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ فقہاء احناف متاخرین جو ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے جو مولانا بیان کر رہے ہیں، متقدمین احناف کی ہرگز یہ رائے کبھی نہیں رہی، اور جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا انہوں نے بھی قرآن کی کسی آیت یا حدیث پر نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ قرآن کا منشا تو وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا کہ اس میں چہرہ شامل نہیں ہے، ہاتھ پاؤں شامل نہیں ہے، لیکن فتنے کی وجہ سے ہم عورتوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ اچھا اس میں یہ اختلاف ہے نہیں تو کیا مطلب جو ہمارے چار فقہ، میرا خیال ہے کہ اب ہم اس کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں، اس پہ اسد تھانوی صاحب کا اختلاف ہے۔ الا ما ظہر منہا کے بعد جب یدنین علیہن من جلابیبہن کی آیت کو آپ ایک ساتھ ملائیں گی نا، دونوں آیتوں کو ایک ساتھ ملا کر آپ احکام کو دیکھیں گے تو یعنی خالی قرآن پاک کا ترجمہ بھی اگر آپ پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ چہرے کا پردہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ہاں اگر آپ خالی ترجمہ پڑھیں گی نا تو اوپر کی آیت جب آپ پڑھیں گی تو معلوم ہو جائے گا کہ کون عباش زیر بحث ہے، کیا صورتحال ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ تدبیر بتا کے کہا جا رہا ہے کہ بعض آئے تو قتل کر دیا جائے، یعنی آپ سیاق و آپ پڑھیں گے نا جب اوپر کی آیت اور نیچے کی ملا کے تو واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اور پھر یدنین علیہن من جلابیبہن والی آیت بھی ملا کے پڑھ لیں، وہ اس کے اندر ہی آتی ہے۔ الا ما ظہر منہا کی جو بات ہے اس کی جو تفہیم آپ الگ لیتے ہیں، آپ الگ لے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ اپنا اپنا ایک زاویہ نگاہ ہے۔ جی اب میں آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس پروگرام کا، اور محترمہ آپ سے میں کروں گا۔ غالبی صاحب نے پچھلے پروگرام میں، میرا خیال ہے کہ یا اس پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ 9/11 کے واقعہ کہ صاحب وہ حجاب جو خواتین پہنتی تھی مغرب میں ان پر حملے ہوئے، تو اس تعلق سے ایسا وقت اگر آ جائے خواتین پر، مسلمان خواتین پر، تو مسلمان خواتین کیا کریں؟ میرے خیال میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو صورتحال ہے اس کو ایکسپٹ کریں۔ ایک تو اور حجاب ترک کر دیں۔ جی ہاں، اگر ماڈسٹی میں رہ کے آپ اپنے آپ کو چلا سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ طیبہ جی نہیں، جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، چاہے ہمیں مار دیا جائے ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ مولانا اس میں گزارش یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں ایک بہت بڑی قوم ہے، ان کو اپنے معاملات میں اٹل رہنا چاہیے، کوئی ان کو نہیں ہلا سکتا، اور جو اسلام کے احکامات ہیں وہ اٹل ہیں اپنی جگہ، اس پر عمل کیا جائے گا، اور اس پر عمل جہاں آدمی رہ رہا ہے اگر اس کے اوپر وہ قائم رہے گا تو لوگ بھی مجبور ہوں گے اس پر عمل کرنے، اس کو ریزسٹ کرنا ہے۔ مغرب میں نہ رہیے، نہ رہیں اپنے ملکوں میں اپنے ملکوں میں واپس اپنے ملکوں میں آئیے، واپس یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں مغرب کے مزے میں نہیں، ہمارا سوال کچھ اور ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ خواتین جو اسکارف پہننے کی وجہ سے، حجاب کرنے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے حملوں کی زد میں آ رہی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں حجاب ترک کر دینا چاہیے، محترمہ کہتی ہے نہیں، بالکل مقابلہ کرنا اور میں چاہیے۔ اس کی دلیل اس بات سے دیتی ہوں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور یہ پردہ ایمان ہی کا ایک جز ہے، اور اس کے بعد ہم ضرور آزمائے جائیں گے۔ مولانا صاحب مختصر جواب آپ کا کیا؟ گزارش ہے کہ جیسے یورپ میں، امریکہ میں اگر کوئی بچی ملازمت کرنے جاتی ہے وہ کہیں منی اسکرٹ آپ پہن کر آئیں یا کسی بھی قسم کی پابندی میں تو نہیں آئے گی نا، تو اسلام نے جو پابندیاں سطر کی اور جو اس پہ مسلمان کو عمل کرنا ہے۔ اچھا عمل کرنا ہے اور حجاب ترک نہیں کرے گی؟ نہیں، قرآن کہتا ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں ہے تو پورے کو پورے داخل۔ جی بالکل صحیح ہے، بالکل ادخلوا فی اگر آپ السلم ایک کافہ دفعہ ایک چیز کی اجازت دے دیں گے تو دوبارہ میں نوکری کرنے جاؤں کہے کہ جی آپ داڑھی منڈوا کر آئیں، بالکل دوسرا وہ کہے گا کہ آپ یہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قرآنی احکام ہے پردے کا، اور اس پر وہ عمل اگر کوئی زبردستی کروا رہا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے، پردہ دور نہیں ہوگا۔ آپ فرمائیے۔ میں نے تو اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، اس پر تو کہیں بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے، قرآن بالکل مختلف جگہ پر کھڑا ہے، مکے میں اس نے ان کمزور مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ اگر ان کے لیے ایمان کی شہادت دینا اس وقت جان کو خطرے میں ڈالنے کا باعث بن رہا ہے تو وہ اگر قلب میں مطمئن ہے، دل میں مطمئن ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، اور یہ قرآنی آیت ہے، قلبہ مطمئن بالایمان، دونوں درجے ہوں گے۔ ایک درجہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں عزیمت استقامت کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی خاتون کہتی ہے میں نہیں ماننے کے لیے تیار، جو میرا مسلک ہے میں عمل کروں گی، لیکن یہ کہ وہ پابند کر دی گئی ہے ایسا نہیں ہے، ایمان میں نہیں کی گئی۔ آپ اس سے آگے بڑھیے، قرآن مجید ان لونڈیوں کو یہ کہتا ہے جن کے مالک انہیں پیشہ کرنے مجبور کرتے تھے کہ ان اللہ من بعد اکراہہن لغفور الرحیم، اگر ان کے اوپر اس طرح کا جبر کیا جا رہا ہے تو اللہ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اسلام کو اسی طرح پیش کیجیے، اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ساتھ ساتھ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم پہ پورا رکوع نازل ہوا ہے۔ اچھا جیسے فرانس میں یہ ہوا کہ حجاب پر لگی پابندی اور یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی مذہبی علامت سامنے نہیں آنی چاہیے، فضل صاحبہ، اس میں مسلمان لڑکیاں حجاب نہیں پہنیں گی اور
ہندو بھی کوئی اور اس کے علاوہ عیسائی بھی کوئی یہودی اپنی ٹوپی سلیب نہیں نہیں لگا لگے گا، سکیں گے یہودی نہیں لگا سکتے ٹوپی. تو ایسے ماحول میں جو مسلمان خواتین وہ بچیاں جو کام کرتی ہیں اسکولوں کو جاتی ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کو پابندی کراتے ہیں. لیکن جیسے طیبہ کہتی ہیں ڈٹ جانا چاہیے. فرانس گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ صاحب آپ ہٹ جائیں، آپ چلے جائیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے مسلمان خواتین کو؟ کیا وہ تعلیم چھوڑ دیں؟ کیا وہ نوکریاں چھوڑ دیں؟ کیا وہ معاشرے سے پیچھے ہو جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں. تعلیم کی تو رسی کبھی ہاتھ سے چھوڑنی نہیں چاہیے. اس کو حجاب چھوڑ دینا چاہیے. بالکل وقتاً آپ کا ٹیمپریرلی آپ کر لیجئے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نہ علم چھوڑیے نہ اپنے آپ کو معاشی طور پر کمزور کیجیے. کیسے ممکن ہے؟ وہ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ان لڑکیوں کا داخلہ ممنوع کر رہے ہیں کہ جو حجاب پہن کر آتی ہیں. جو مسلمان لڑکی اگر حجاب نہیں اوڑھے گی تو کیا وہ مسلمان نہیں ہیں گی؟ نہیں، ہم تو تعلیم علم کے حصول کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کیوں اس چیز کو اتنا ریسٹرکٹ کیوں کر دیا ہے؟ گویا جہاں حجاب ہوگا تو وہاں اسلام ہوگا. جو لڑکیاں حجاب نہیں اوڑھتی تو وہ مسلمان نہیں ہوں گی. یہ کیا بات؟ ٹھیک ہے، یعنی حجاب کے بغیر ظاہر ہے بقول آپ کے کہ مسلمان رہیں گی، مسلمان تو ہوں گی. حجاب کے بغیر اسلام کہلائیں گے تو وہ مسلمان کہلائیں گے، لیکن وہ علم حاصل کریں. مولانا صاحب آپ فرمائیے کہ ایسے وقت میں خواتین کو، ہماری مسلمان خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ رجسٹ کرنا چاہیے. اچھا، وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جائیے، آپ کے ایڈمیشن کینسل، اس پہ آواز اٹھائیں نا، وہ اپنا قانون آواز اٹھائیں. اس کے علاوہ غامدی صاحب قانون بدلنے سے انکار کر دیا. آواز اٹھائی گئی، مظاہرے کیے گئے، بہت احتجاج کیا گیا، ٹس سے مس نہیں ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قانون خود ان کے لیے ایک بہت شرمناک چیز ہے. ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آزادی کے وہ علمبردار ہیں، یہ آزادی انہیں ہر مذہب کو دینی چاہیے. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کسی مسلمان خاتون کو کوئی تعلیم ترک کر. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک استحباب کا حکم تھا جو اس پہ وہ عمل کر رہی تھی. اس کو اپنی زندگی کو بنا کے اور اس جگہ پہنچنا چاہیے کہ جہاں وہ اسلام کی کوئی خدمت کر سکے. ٹھیک ہے، یعنی چیزوں کی قیمت کو الگ الگ استحباب کا حکم نہیں ہے بلکہ امر ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن جو وہ امر ہے اور حکم ہے، اور اس حکم پر عمل کرنا ضروری. استحباب نہیں. سب سے بڑا امر اور حکم تو اللہ تعالیٰ کے دین کی شہادت دینا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے استقرار میں استثناء دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جابر غامدی صاحب. محترم ناظرین اور حاضرین، اسلام میں پردے کا تصور، اس موضوع پر گفتگو پچھلے ہفتے بھی ہوئی اور آج بھی آپ نے ہمارے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں کو سماعت فرمایا. محترم ناظرین، پروگرام الف اس لیے ہوتا ہے کہ اس گفتگو سے خلق خدا استفادہ کرے. ذہن میں اگر کسی قسم کی کوئی گرہ ہو تو وہ کھل جائے. ہم کس حد تک کامیاب ہیں اپنی کوشش میں، ہمیں میل ضرور کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے alif@geo.tv، alif@geo.tv. میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں محترم مولانا اسد تھانوی صاحب، محترم جاوید احمد غامدی صاحب، محترمہ طیبہ یوسفی صاحبہ، محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ، آپ سب کا دلی شکر گزار. آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کے خیالات سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں. آپ کی آمد پر ہم بہت ممنون ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.